انتہائی قابل قدر علماء، حفاظ، ائمہ، اس علاقے کے مفتیان اعظام، بڑی آج یہ بابرکت مجلس ہے جس میں صبح و شام ہر وقت جن کا مشغلہ قال اللہ قال الرسول، اللہ کے رسول کے کلمات کو دہرانا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا پڑھانا، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، جن کا اہم مشغلہ ہے، آج ان کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہم سب کے ساتھ شامل حال فرمائے، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جس عظیم فکروں کو لے کر آپ ہم سب یہاں شہر مومن آباد میں معزز موقر علماء کرام کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے اس جمنے کو، جڑنے کو خود اپنی ذات کے حق میں اور امت کے حق میں مفید سے مفید تر ثابت فرما دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اہم مجلس ہے، اہم احساس کو لے کر آپ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہر وقت ہمارے نگاہ میں ایک بات ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں، اللہ نے کتنے عظیم کام سے ہمیں جوڑا ہے۔ آپ یہ بات کو ذہن میں اچھی طرح رکھیں، ہر چیز میں ایک ہوتا ہے انتخاب اور ایک ہوتا ہے اکتساب۔ انتخاب اور اکتساب، انتخاب یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، من اللہ اسے چن لیا جاتا ہے۔ اکتساب میں بندے کے قول فعل کا دخل ہوتا ہے اور بندہ اپنی محنتوں سے کسی مقام مرتبے پر پہنچتا ہے، تو وہ جب وہاں پہنچتا ہے اس میں اکتساب ہوتا ہے، اور جہاں اللہ پہنچا دیتے ہیں، جس کو اللہ ہی چن لیتے ہیں، وہ انتخاب ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے کام عام لوگ کر رہے ہیں وہ اکتسابی کام کر رہے ہیں، اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ انتخابی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا ہے۔ یہ اصطفاء اور اجتباء یہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے خصوصی طور پر آپ کو چن لیا ہے، منتخب فرمایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ساری امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ ہے انتخاب، یعنی ہم اتفاقی طور پر نہیں آئے ہیں، اتفاقی طور پر عالم نہیں بنے ہیں، اتفاقی طور پر حافظ نہیں بنے ہیں، اتفاقی طور پر امام نہیں بنے ہیں، اتفاقی طور پر مفتی نہیں بنے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات، اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے۔ جس کو اللہ منتخب فرما دے کیا کہنے اس کی۔ انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ نبی یہ اکتساب سے نہیں بنتا ہے، یہ اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے۔ جس کو اللہ منتخب کرے وہی نبی ہو سکتا ہے، ہر شخص نبی نہیں بن سکتا ہے، کتنی محنت کرے، مجاہدات کرے، اور ولایت کے کتنے ہی بڑے مقام پر پہنچے اور کتنے ہی بڑے مجاہدات ریاضات کرے، وہ نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبی وہی بنے گا جس کو اللہ منتخب فرمائے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں اللہ یستفی، اللہ نے قرآن میں یہ جملے کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ صوت سے استفاء، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ تو اپن تھوڑا غور کریں کہ معلوم نہیں میرے جیسے بلکہ مجھ سے زیادہ خوبصورت، مجھ سے زیادہ مال و دولت رکھنے والے، بنگلات میں رہنے والے، حشم خدم رہنے والے، کھیتی باڑی والے، ملازمت والے کروڑوں بندے تھے اللہ کے، اللہ نے وہ کروڑوں میں سے میرا انتخاب فرمایا ہے، مجھے چنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، قطع نظر اس سے کہ میں آج کس حالت میں ہوں، بس مجھے اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔
اللہ نے چن لیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہمارا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نصیب فرمائیں۔ ایک احساس یہ پیدا کرے ہم ہر وقت، اگر ہمارے دل میں کچھ خیالات پیدا ہونے لگے ایسے کہ میں یہ لائن میں خامخواہ آ گیا، یہ کیا ہے، لوگ پریشان کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں، مستقل مسائل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کمائی دھمائی تو جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے، آپ اس وقت فوراً ذہن میں بات لا لیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ مجھے لوگوں نے نہیں لایا ہے، بولو کس نے لایا ہے؟ اللہ نے لایا ہے۔ مجھے لوگوں نے چن کے نہیں دیا ہے، مجھے اللہ نے چن کے دیا ہے۔ آپ دیکھیں منبر پر، محراب پر ایک ہوتی ہے کرسی وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی، بڑے بڑے عہدوں کی کرسی ہوتی ہے، وہاں کرسی پر بٹھانے کے لیے، دھیان سے سمجھو اس کو، وہاں بٹھانے کے لیے انسانوں کو ووٹ ڈال کر چن کر وہاں بٹھانا پڑتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے اللہ کی کرسی، یہاں کسی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں، یہاں اللہ بٹھاتا ہے، اللہ نے بٹھایا ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے منبر و محراب، ہمارا یہ منبر اور یہ محراب، اللہ اکبر، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بٹھایا کرتا تھا، اللہ وہاں ہمیں بٹھا رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ ہم اپنے مقام، مرتبے اور حیثیت کو سمجھے۔ اصل میں جب کوئی نعمت عام ہو جاتی ہے تو لوگوں کے نگاہوں میں اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، ورنہ یہ نعمت تو اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا مقابلہ پوری زمین بھر کے دولت لٹانے سے بھی یہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے۔ تو جو مضمون میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے مرقد پر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، حضرت اہل علم میں عام طور پر فرماتے تھے، پیارو اپنی قدر کو پہچانو، پیارو اپنی قدر کو پہچانو، آپ کون ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی لیے تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر حضرت کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری اور کیا بنی، تو اللہ نے، حضرت امام محمد فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، محمد اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میرا علم میں تیرے سینے میں ہی نہیں رکھتا، تجھے چن ہی اس لیے گیا تھا کہ تجھے عذاب نہیں دینا ہے۔ حضرت کے جملے مجھے بہت 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 پیارے معلوم ہوئے کہ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں، ایسے مجلسوں میں پیارو اپنی قدر پہچانو، تم کون ہو۔ کوئی وہ مکتب کا مدرس بھی ہے، ضروری نہیں کہ بخاری شریف پڑھائے، ہمیں منبر اور محراب کا موقع ملے اور پھر ہم اپنی قدر کو نہ پہچانیں، ہمیں قال اللہ اور قال الرسول کا موقع ملے اور قدر نہ پہچانے، تو یہ بہت ہمارے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، اچھی طرح پہچانیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات بہت اہم، دوسرا نقطہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے جو اتنے بڑے مقام حاصل کیے یا اللہ نے ان کو جو عطا فرمایا، دراصل اس کے پیچھے راز یہی رہا کہ وہ ہر وقت اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانا کرتے تھے۔ ان کو پھر دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی عہدہ ان کو بالکل متاثر نہیں کر سکا۔ وہ مضبوط رہے، پہاڑوں جیسے علم والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ اور حیثیت میں جو لے گیا، اور ان کے فیض سے دنیا کا ایک عالم مستفید ہوتا رہا، تو وہ یوں ہی نہیں ہوا، ہر وقت انہوں نے اپنے مقام مرتبے کو پہچانا۔ بہت سارے تو ایسے تھے کہ پڑھنے کے زمانے میں ان کا شمار بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کچھ کام کریں گے، لیکن وہ جب کسی منصب پر آئے اور مقام مرتبے کو انہوں نے پہچانا، بس انہوں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، اب تو بات اہم ہے، ہم یوں ہی لاؤبالی زندگی اب نہیں گزاریں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس احساس کی برکت سے ایسے ان سے کام لیا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا اتنے بڑے بڑے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہم اپنے مقام مرتبے کو پہچانیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا اس میں دو باتیں بہت اہم تھیں۔ ایک یہ کہ وہ ہر وقت اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانتے تھے، اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے، بڑائی نہیں کہ میں بہت بڑا عالم، نہیں، مقام مرتبے کو پہچاننے کے مطلب یہ ہے کہ میں یہاں تک جو آیا میں نہیں آیا، مجھے اللہ نے لایا۔ اب اگر ادھر ادھر کے وسوسے مجھے ستاتے رہے تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات یہ وہ مقام مرتبے کو پہچانتے تھے۔ دوسری ایک اہم بات، ہمارے بڑوں کو جو کچھ بڑاپن ملا یہ ان کے بہت زیادہ تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کی برکت سے ملا۔ آپ ہمارے علماء دیوبند کو دھیان کرو اور توجہ کرو، ایک ایک ہمارا بڑے سے بڑا، ہمارے جتنے اکابر دیوبند ہے، آپ یہ ان کو مہتاب کہیے، آفتاب کہیے، آپ جس سے تعبیر کرنا چاہیں کرتے رہیے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ واقعی اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے، کہنے والے نے کہا ہے، بس میں تو یہ کہوں گا کہ صحابہ بلکہ سارے علماء دیوبند پر یہ بات فٹ ہوتی ہے، ذہن میں لو، یہ ہمارے اکابرین تھے۔ کیا بات تھی؟ فرماتے ہیں کہ بس یہ کہا جاتا ہے ہمارے اکابر دیوبند کے بارے میں اور علماء دیوبند کے بارے میں کہ صحابہ کا ایک قافلہ چل رہا تھا، صحابہ کا ایک قافلہ چل رہا تھا، کچھ لوگ چھوٹ گئے اور وہ صحابہ کا قافلہ آگے بڑھا۔ کوئی پوچھے کہ وہ کچھ لوگ چھٹے ہوئے کون تھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ علماء دیوبند تھے۔ یعنی صحابہ جیسی عاجزی، صحابہ جیسی تواضع، صحابہ جیسی انکساری، یہ صحابی نہیں ہے، یہ بات بھی غلط فہمی دور سے ذہن سے نکال دے۔ صحابہ کے برابری کیا، صحابہ کے ایک عمل کی برابری دنیا کے سارے اولیاء اللہ مل کے نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات تو طے ہے، لیکن صحابہ کی بالکل ہو بہو ان کے قدم پر چلنا، ویسی عاجزی، ویسی تواضع، ویسی للہیت، ویسا انابت، ویسا خلوص، ویسا رجوع اللہ، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے یہ بات کہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں وہ بڑے اتنے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور مقبول بندے تھے کہ ان کے زمانے میں ایسے حالات گزرے ہیں کہ وہاں مدرسے کا ایک ادنا سا خادم جو مدرسے کی گھنٹی بجانے کی کام کیا کرتا تھا، وہاں سے لے کر مدرسے دارالعلوم کے صدر مدرس تک ہر ایک اہل نسبت اور اللہ سے جڑے ہوئے تھے اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگایا کرتے تھے۔ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ گنگوہ میں ایک تالاب ہے، گنگوہ میں، اور وہاں قطب عالم، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے عالم دین، ہمارے ہندوستان کی یوں کہہ سکتے ہیں کہ قسمتوں کو سنوارنے کا اللہ نے جن کو بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے، پورے علماء دیوبند کے سرپرست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گوناگون خوبیوں سے جو مالا مال فرمایا تھا، ان کا فیض اتنا جاری ہوا کہ گنگوہ میں جو تالاب میں دھوبی کپڑے دھونے کے لیے جاتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ دھوبی جب وہاں پر دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے کے لیے جاتے تھے تو وہ اہل اللہ سے، اور یہ ہمارے اکابر دیوبند سے اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ دھوبی گھاٹ میں جب کپڑے دھونے کا موقع بنتا تھا، پورا دھوبی گھاٹ الا اللہ کی صداؤں سے گونج آیا کرتا تھا۔ ان کے دلوں پر یہ تاثیر ہوا کرتی تھی اور ایسی کیفیتوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ یوں ہی نہیں بنے، انہوں نے بہت مجاہدات کی، اپنے مقام مرتبے کو پہچانا، انہوں نے کیسے رہنا چاہیے، امت کو کس طرح سے سنبھالنا چاہیے۔ یہ اس وقت تک یہ بات پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ ہم
اپنے مقام اور مرتبے کو نہ پہچانے۔ یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ میں مکتب میں تو پڑھاتا ہوں، دیہات میں رہتا ہوں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں تو میرا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ تو ہمیں جب وسوسے آئیں، ایسے معاملات آئے، تو اس وقت ہم ہر وقت اپنی قدر پہچانیں۔ دل چاہے ہمارا کہ نہیں، لوگوں کے جیسے فیشن ہی رہنا چاہیے، ہم سوچے نہیں، میرے بڑوں سے اللہ نے جو بڑا کام لیا وہ تو بہت سادگی کے ساتھ رہنے کی برکتوں سے لیا ہے۔ آج مثال نہیں پیش کر سکتے ہمارے اکابر کی، یا اکابرین نے جو اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ بھائیوں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اتباع میں چل کر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اگر پھٹے پرانے کپڑے، پیوند کے کپڑے پہنے ہیں، ہمارے علماء دیوبند کو ایسی آنکھیں دنیا میں موجود ہے جنہوں نے پیوند کے کپڑے لگے ہوئے دیکھا ہے اور انہوں نے پہنا ہے۔ اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں اگر بہت سارے فاقے تھے تو انہی کے اتباع میں یہ علماء دیوبند جو چلے ہیں، ان کے گھروں کے بھی تقریباً یہی حالات رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر بالکل یہ طے کر لیا تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد کہ کامیاب جماعت کون سی ہے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں کامیاب جماعت کون سی ہوگی؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ پیغمبر نے فرمایا میں جس پر چل رہا ہوں اور میرے صحابہ، تو بس اسی صحابہ کی جماعت کو لے کر ہمارے علماء دیوبند چلے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں جس مسلک سے جوڑا جاتا ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والے، والجماعت اور صحابہ کے طریقوں پر چلنے والے۔ ان دونوں راستوں پر چلنے کی وجہ سے ہم سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت، یعنی سنتوں پر اور صحابہ کے طریقوں پر چلنے والی یہ جماعت کا نام اہل سنت والجماعت، اور انہی کو اہل دیوبند کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ دیوبند صرف دیوبند میں کوئی پڑھے وہ نہیں، جتنے اس مشرب سے اور اس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں وہ واسطہ بالواسطہ دنیا میں کہیں رہے، چاہے انہوں نے دیوبند کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو جھانک کے، لیکن ہم سب علماء دیوبند کہلاتے ہیں، چونکہ ہم اسی مسلک اور مشرب پر چلنے والے ہیں۔ اور وہ اہل سنت والجماعت کا وہ عظیم طبقہ ہے جنہوں نے سنت کا اور جماعت کا صحیح تعارف کرا کے بتایا کہ یہ جماعت کون سی ہوتی ہے، اور الحمدللہ انہی کے نقش قدم پر ہم چلنے والے ہیں۔ اس لیے ہماری وضاقت، ہماری رہن سہن، ہمارا جو ہے سارے کے سارے معاملات اسی طرز پر طریقے پہ ہونے چاہیے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے ہم بھی اپنے زندگی میں ان باتوں کو فٹ کریں، اور وہ تواضع، وہ عاجزی، وہ للہیت اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ہمارا بڑوں سے تعلق اگر رہے گا، بڑوں سے مراد اندھی دھند تقلید اور تائید بھی نہیں، بلکہ جو سنت اور شریعت کے مطابق چلتے ہیں، بس وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے مطابق ہم تمام اہل علم کو بھی اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑے بڑے ہوئے لیکن انہوں نے کبھی اپنے بڑوں سے تعلق نہیں چھوڑا۔ اب ہم ذرا فارغ ہو گئے تو ہم کبھی کہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ارے اب تو میں میرے استاد سے بھی بڑھ گیا۔ ہم کبھی بڑھ ہی نہیں سکتے استاد سے، استاد ہے، بڑے بڑے ہیں۔ اب بڑوں کا ادب، بڑوں کی اہمیتیں وہ تقریباً ہم سے مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ وہ کیفیات ہمارے اندر پیدا کریں۔ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں یہ واقعہ منقول ہے، یعنی کتنی قدر کرتے تھے حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین ہمارے ملک میں، انہوں نے بڑی خدمات دی ہے، اور ظاہر ان کو اسیر مالٹا کہا جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کسب فیض انہوں نے کس طریقے سے کیا اپنے زندگی میں، اور اس کے بعد اپنے بڑوں سے کیسے جڑے رہے، اپنے بڑوں سے جڑے رہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقیدت سے رہتے تھے اپنے اساتذہ کے ساتھ۔ تو حضرت شیخ الہند کے یہاں کا واقعہ ایک بڑے عالم دین نقل کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت کے یہاں مہمان بہت آیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مہمان بہت آیا کرتے تھے تو گھر میں حضرت کے بیت الخلاء صرف ایک تھا، ایک ہی بیت الخلاء۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی
رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ مہمان کی کثرت ہے، بیت الخلاء ایک ہی ہے، اور آپ کے یہاں جیسے آج کل کے بیت الخلاء ہے ایسے بیت الخلاء وہاں نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں حضرت شیخ الاسلام اپنے ایک ٹوکرا لیتے تھے اور ٹوکرا لے کر شیخ کے گھر کے بیت الخلاء سے جتنی گندگی باہر نکل رہی ہے اس کو ساری کے ساری ٹوکرے میں بھر دیتے تھے، اور رات کے 2 اور 3 بجے بھر کر اپنے سر پہ اٹھا کر جنگل میں لے جا کر پھینک دیا کرتے تھے کہ میرے شیخ کے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ مہمانوں کو، شیخ تو بہت دور کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ان کی صفت تھی، بڑوں سے جڑ کے رہنا، تو اللہ نے وقت کا شیخ الاسلام بنایا۔ یہ بات طے ہے ہمارے معزز و موقر علماء اکرام۔ اب یہ کیا بات ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ کی اپنی بات ہوگی، اٹھ کے بولنے والے تو چلے جائیں گے اور اپن بھی سن کے جریں گے، مگر ہر ایک نے اپنا برتن ایسا لے کے بیٹھنا چاہیے، اور اس وقت نیتیں یہ کرنا چاہیے کہ بس اٹھک بیٹھک نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے بہت اچھی بات لگی، حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے کسی موقع پر یہ بات کہی، اور ان کی بات کو حضرت مولانا منظور دامت برکاتہم جو ہے صاحب معارف الحدیث، انہوں نے بہت سراہایا حضرت نے ان کی بات کو۔ وہ بات میں آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نے بہت اچھی بات، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بڑے پائے کے بزرگ اور اللہ والے ہیں، لیکن حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑوں کی ذرہ نوازی کیسی ہوتی ہے۔ ایک پروگرام میں حضرت اچانک کہاں اندھیرے کا وقت تھا کہ ہم ایک جلسے میں تھے، مجھے پتہ نہیں کہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اپنی تقریر شروع کیا، تو میں نے اپنی تقریر میں لوگوں کو بتایا کہ بیٹھنا کیسے چاہیے، تو بیٹھنے کے آداب بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو جب اپن مجمع میں بیٹھتے ہیں تو نیت یوں کرتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجمع میں بہت اچھی بات کہی، تو مجمع میں بات کہی، فلاں پروگرام میں بات کہی، فلاں اجتماع میں بات کہی، فلاں جلسے میں بات کہی، تو اس سے اصل میں پورا مقصد سامنے نہیں آتا ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات اس مجمع میں فرمائی کہ مجمع جو بھی بیٹھے، اہل علم کا ہو عوام کا ہو، نیت اس طرح درست کرانا چاہیے کہ دیکھو بیان جو ہو رہا ہے یوں سمجھو کہ یہ مجمع کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بیان مجمع کے لیے نہیں ہو رہا ہے، ہر آنے والا یہ طے کر لے کہ یہاں جو باتیں کہی جا رہی ہے وہ میرے لیے ہو رہی ہے۔ فرق نہیں سمجھے آپ؟ اگر مجمع کے لیے بولے تو کہا جائے گا مجمع میں بیان ہوا، ختم ہو گیا، اور جب یہ کہا جائے گا کہ کس کے لیے ہوا، میرے لیے ہوا، تو ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق باتوں کو لے کے جائے گا۔ نیت یہ کرنی چاہیے کہ یہ مجمع کے لیے نہیں ہو رہا، یہ تو حضرت شیخ الحدیث بھی ہے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی اور صاحب معارف الحدیث، حضرت نے بہت سراہایا، فرماتے کہ یہ بات بہت اچھی لگی کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے یہ جو بات بتائی، اور حضرت فرماتے کہ میں نے دوسرے بیان میں بھی یہ بات کو نقل کیا، یہ بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اپن بھی نیت کر لو اپنے اپنے ظرف کے مطابق، ان باتوں کو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اندر لینے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ صرف اٹھک بیٹھک ہو گئی اور چلے گئے، ایک زمانے تک یہ باتیں زبان زد رہیں گی، دہراتے رہیں گے، اور ہم اپنی اصلاح کی مکمل فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے بڑوں سے جڑے رہیں۔ ہمارے جو ابھی میں بتایا علماء دیوبند کے بارے میں، ان بڑوں کو جو کچھ بھی ملا اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کی برکت سے ملا، ان بڑوں کو جو بھی ملا اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کی برکت سے ملا۔ جس نے بھی اپنے بڑوں سے ذرا بھی ہٹا اس نے نقصان اٹھایا۔ آج بھی دیکھیے، اسی لیے کوئی بھی مسئلہ بیان کرنا ہے تو جمہور کی رائے بیان کی جاتی کہ جمہور کی رائے اس مسئلے میں یہ ہے، جمہور کے مسلک پر چلا جائے، جمہور میں یہ سب آتے ہیں۔ اب کسی نے جمہور کو چھوڑ کر اپنی رائے الگ چلانی چاہی تو اس سے نقصان ہوا۔ ہمیں جمہور کے مسلک کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر دیوبند سب کے سب
اپنے بڑوں سے جڑے رہے اور وہی روایات چلاتے رہے، اس کے فائدے یہ اتنے عام اور تام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے فائدے پہنچائے۔ آپ ہم سب بہت چرچے سنتے ہیں، اس وقت کا سب سے بڑا گویا کہا جا سکتا ہے کتب خانہ اور بڑا سرمایہ، مصنف اعظم اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ وقت کے مجدد ہے، وقت کے حکیم ہے اور وقت کے مصنف اعظم ہے، اور بڑی تصنیفی کارنامہ انجام دیا ہے۔ لوگوں نے ان سے بہت کسب فیض کیا ہے، لاکھوں کی زندگیاں سدھری اور سدھرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے ان کو عجیب تجدیدی کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے اتنی جو ہزاروں کتابیں لکھی، حضرت تھانوی کی ہزاروں کتابیں ہیں، آپ نے حضرت یہ جو ہزاروں کتابیں لکھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو اگر ایک کتاب لکھنی ہے تو دسیوں کتابوں کا اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک کتاب وجود میں آتی ہے۔ آپ نے یہ جو ہزاروں کتابیں لکھی ہے، معلوم نہیں آپ کو اس کے لیے کتنی ہزار کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا ہوگا، تب جا کر آپ کی یہ ہزاروں کتابیں وجود میں آئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اس کے لیے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، میں نے یہ ہزاروں کتابیں لکھنے کے لیے صرف 3 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ بولو کتنی؟ میں نے صرف 3 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اب پوچھنے والوں میں طلب بڑھ گئی کہ 3 کتابوں نے ہزاروں کتابیں وجود میں لائی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت 3 کتابوں کے نام بتا دیجئے تاکہ معلوم ہو کہ اتنی عظیم یہ کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے ہزاروں کتابیں وجود میں آئی اور ہزاروں کتابوں نے لاکھوں کی قسمتوں کو سنوارا۔ تو ایسی وہ 3 عظیم کون سی اہم کتابیں ہیں، وہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں بھائی، اب وہ کتاب تو مارکیٹ سے بھی نایاب ہو گئی ہے، مارکیٹ میں ملتی بھی نہیں ہے۔ کہا حضرت ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، لیکن نام تو بتا دیجئے، پتہ چلے کہ وہ کتنی اہم کتابیں تھیں۔ حضرت نے فرمایا، میں نے جن 3 کتابوں سے کسب فیض کیا ہے اور فائدہ اٹھایا ہے اور جس کی برکت سے یہ ہزاروں کتابیں وجود میں آئی ہے، وہ 3 کتابیں تھیں۔ وہ 3 کتابیں کون سی تھیں؟ حضرت فرماتے، پہلی کتاب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ میں نے ان کی زندگی کو اس قدر قریب سے دیکھا کہ ان کا ایک ایک عمل بس پی جاتا رہا، بس انہی تینوں کی زندگی نے یہ ہزاروں کتابوں کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنی ہے۔ یہ ہزاروں کتابیں اسی کی برکتیں ہیں۔ اور یہ کتنے بڑے تھے، اب دیکھو نا، بڑے بھی کیسے۔ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڑے شخصیت کچھ سال رہ کر آئے اور پھر وہ کسی اللہ والے کی ملاقات کے لیے گئے۔ تو وہ اللہ والوں کی ملاقات میں جانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضرت فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں سنت طریقہ کیا ہے؟ دھیان سے سنو، فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں سنت طریقہ کیا ہے؟ تو وہ جو بڑے اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں کئی سال رہ کر آئے ہیں۔ کہاں حضرت رہ کر آیا ہوں؟ کہا کہ حضرت کا یہ کام کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ حضرت یہ کام اس طرح کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اتنے بڑے ہیں، انہوں نے کہا بس یہی سنت ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عمل سنت کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا، وہی سنت ہے۔ یہ ہے ہمارے اکابر دیوبند، ان کی زندگیوں میں پیارے رسول کی عقیدت، محبت، عظمت، صحابہ کا طریقہ، اتباع نبوی اور اتباع صحابہ اور ان کے طور طریقے ایسے تھے، ایسا چلتے تھے گویا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ بڑے بڑے کام لیا کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلابات ان کی برکتوں سے آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کیفیات اور یہ ساری باتیں اسی کی ہے. ایک بات یہ تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے بڑوں کا سب سے اہم بات پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر صحابہ کے طریقوں پر چل کر ہمارے اکابر اور علماء کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذرہ ذرہ چلنے میں ان کا اتباع نصیب فرما دے. ذرے سے لے کر پہاڑ تک چلنے میں اللہ ان کا اتباع نصیب فرما دے. اور حقیقی معنی میں بھائیوں بات تو یہ ہے کہ خدا را اگر ان کے نام کو، یہ جملہ جو میں بتا رہا ہوں، خدا را اگر ان کے نام کو روشن نہیں کر سکتے تو اللہ کے واسطے بدنام کرنے سے تو بچنے کی فکر کرنا چاہیے، چونکہ ہم ان کے نام لیوا ہے. اگر ان کے نام کو آگے ہم روشن نہیں کر سکتے تو بدنام کرنے سے تو بچنا چاہیے، بدنام کرنے سے بچنا چاہیے. یہ بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑے قربانیوں سے پہنچے، اور انہوں نے اتنا مجاہدہ کیا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ ہمارے بعد کے آنے والے یہ ہم کو دیکھ کے چلنے والے ہیں، اس لیے ان کی زندگیاں صحیح رخ پر آئے. ایک بات یہ تھی، اس لیے میں پھر حضرت شیخ الحدیث کا وہی مقولہ نقل کروں گا. یہ تو زبان بہت چھوٹی ہے اپنی گناہگار، اور پھر چھوٹوں میں اپن سب سے چھوٹی اور حقیر، لیکن بات یہ ہے کہ بھائیوں بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. ممکن ہے ان کی نقل اتارنے سے اللہ تعالیٰ کچھ شمع کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. تو حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ پیارو اپنی قدر کو پہچانو. ایک بات تو یہ ہوئی یہاں تک، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار اور منصب نبوت کے بعد وارث انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہم وارثین انبیاء ہے. اب نبوت کا منصب اور نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن نبوت کا کام اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا ہے، اور وہ اہم ذمہ داریاں آپ ہم سب کو دی ہے. اور علماء کی مثال عوام میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے دل کی مثال پورے بدن میں ہے. اگر دل زندہ رہا، حرکت میں رہا، پورا بدن حرکت میں رہے گا، بولو. اور اگر دل مر گیا تو سارا بدن مر جائے گا. دوسری بات، علماء کی مثال عوام میں ایسے ہی ہے جیسے نمک کی مثال سالن میں ہوتی ہے. نمک تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، سالن بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن سارے سالن کو خوشنما اور اچھا بنانے کا مدار بولو کائے پر ہے؟ نمک پر ہے. اگر نمک صحیح ہے سارا سالن اور سارا شوربہ صحیح ہے. اگر نمک ہی خراب ہوا بولو سالن بھی خراب ہو جائے گا. اب ہر ایک سوچیں کہ بھائی جب نمک ہے اور نمک ہی فاسد ہو جائے تو پھر ایسے سالن کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سالن بن گیا، بہت اچھی بریانی پلاؤ بن گیا، لیکن کچھ تھوڑا بہت پھیکا کھارا اچھا نہیں ہوا. بھئی کیا کہتے ہیں؟ بھئی نمک ڈالو. اب نمک ہی خراب ہے. یہ سارا مدار اچھے برے ہونے کا نمک کے پر ہے. تیسری مثال، اللہ اکبر، اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے بھی اپنی اصلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم سب محتاج ہیں بھائیوں، بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے ہم کو، بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. وہ مثال کو سمجھیے. کہتے ہیں علماء کی مثال عوام میں کیسی ہے، تو کہتے ہیں اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس بات کو سمجھو کہ آپ نے دیکھا ہے عوام کی مثال تو بکریوں جیسی ہے. پوری عوام کو علماء نے فرمایا کہ پوری عوام جو ہے یہ بکریوں کے مانند ہے. بولو کیا کے مانند ہے؟ پوری عوام اور انسانیت بکریوں کے مانند ہے. اور آپ کو معلوم ہے ان بکریوں کا ایک چرواہا ہوتا ہے. چرواہے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چوکنا، ہر وقت چوکنا رہے، اور جو جگہ بکریوں کو چرانے کی ہے وہی جگہوں پر جائے، سلیقے سے بکریوں کو سنبھالے اور اپنے اندر صبر،
تدبر، ہمت باقی رکھے، چونکہ بکری بڑی نازک صنف ہوتی ہے اور بڑی ضدی ہوتی ہے۔ بکری نازک بھی ہوتی ہے اور بڑی ضدی بھی ہوتی ہے، لیکن چرانا والا اتنا ہی مضبوط، کتنا ہی مضبوط رہے، وہ کتنی ہی ضد کرے، کتنی ہی ضد کرے، کبھی بھی ڈنڈا نہیں مارتا ہے، پتھر پھینک کے نہیں مارتا ہے، بلکہ یہ خود وہاں تک جاتا ہے اس کو اپنے میدان میں، اپنے حدود میں لانے کے لیے کہ یہ صحیح طریقے پر چلیں۔ آپ دھیان سے سنو یہ مثال کو۔ دوسری بات، ان بکریوں پر حملہ کرنے والے عام طور پر بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اب اپنے یہاں بھیڑیے کم دکھتے ہیں، کتے اور یہ جنگلی جانور، لیکن اسے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بکریوں پر حملہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اب جتنا چرانے والا چوکنا رہے گا، دھیان سے سنو، چرانے والا بکریوں کا جتنا چوکنا رہے گا، بکریاں بھی محفوظ رہے گی اور خود چرانے والا بھی محفوظ رہے گا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اور اگر اس نے دیکھا کہ بکریوں کو تو لا کے چھوڑ دیا اور جنگل میں ہے، کھیت میں ہے، درخت کی چھاؤں، بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، تو درخت کے نیچے جا کے سو گیا، کوئی بعید نہیں ہے کہ بھیڑیا آ کر اگر بکریوں پر حملہ کرے تو یہ چرواہا بھی اس کے حملے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ چرواہا بھی اس کے حملے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ نے یہ مثال سمجھی ہے تو اب ذرا یہی مثال اپنی لے لیجئے کہ سارے انسانوں کی مثال بولو کیا کے مانند ہے؟ بکریوں کے مانند ہے، اور اس کے بھیڑیے شیاطین الجن والانس ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جناتوں میں کے بھی اور انسانوں میں کی بھی، من الجنتی والناس، سورہ ناس میں اللہ نے جسے فرمایا شیاطین الجن والانس، بولو یہ انسانوں کے کیا ہے؟ بولو نا، بھیڑیے، یہ انسانوں کے بھیڑیے، اور یہ سارے انسانوں کو چرانے والے چرواہے یہ علماء اکرام ہے، یہ علماء اکرام ہے۔ اب علماء اکرام جتنے چوکنا رہ کر اپنی عوام کو چراتے رہیں گے، عوام اتنی صحیح سمت پر چلتی رہیں گی۔ اور اگر علماء نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے تو بھیڑیے بچ جب حملہ کریں گے تو جس طرح سونے والے پر کوئی بعید نہیں ہے کہ بھیڑیا حقیقی معنی میں جو حملہ اگر بکریوں پر کر سکتا ہے، بولو وہ چرانے والے پر بھی کر سکتا ہے۔ یہی کیفیت ہماری ہے کہ اگر ہم نے چوکنا رہ کر بیداری کے ساتھ اپنی عوام کی رہبری اور رہنمائی نہیں کرتے رہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جو شیطان حملہ عوام پر کر رہا ہے وہی شیطان پھر یہ علماء پر بھی حملہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا فائدہ دیکھو، اگر یہ بیدار مغزی کے ساتھ چلتا رہا، چلاتا رہا، بکریوں کو سنبھالتا رہا، تو فائدہ یہ ہے کہ شام کو بہت خوشیوں گھر میں بکریوں کو لے جائے گا۔ اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ شام کو بہترین دودھ بھی ملے گا، اور اگر کچھ مدت گزر گئی بکریوں کو ذبح کرنے کے بعد گوشت بھی ملے گا، اس کا چمڑا بھی ملے گا، اور اگر فروخت کر دیا اس کی بڑی قیمتیں بھی ملے گی۔ تو اس کو تو فائدے اس کے ہے، اگر صحیح چرایا تو سارے فائدے ہیں، اور اگر جاتے جاتے روزانہ ایک بکری بھیڑیوں کے حوالے کرتا رہا تو سارا خسارہ ہی خسارہ ہوتا رہے گا۔ یہی کیفیت بھائیو ہماری ہے۔ کم از کم ہم پوری انسانیت کو اگر اپنی بکریاں نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے زیر ماتحت چلنے والے نہیں سمجھتے ہیں، خدا را جو علماء جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی عوام ہی صحیح یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے ان کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اتنا ہی سمجھے کہ ٹھیک ہے پورا شہر نہ صحیح، میں اپنا محلہ نہ صحیح، میں اپنی مسجد ہی کو سنبھالنے والا بنوں، اور یہ بھی نہیں کر سکتے خدا را یہ تو سمجھے کم از کم میں اپنے گھر اور آل اولاد کو تو صحیح سنبھالو۔
ورنہ دیکھو یہ صحیح بیدار مغزی سے اگر کام نہیں کرتا رہا تو حملے جہاں عوام پر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ نمازی دیندار رہا لیکن عوامی فکر سے بے فکر رہ کر رہا تو خود کے گھروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، کہیں بیویوں پر، کہیں بیٹیوں پر، کہیں بچوں پر، اور کہیں معلوم نہیں کیسے کیسے حملے ہو رہے ہیں، اور اس کا ناقابل برداشت نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ مثال اچھی طرح سے سمجھ جائیے کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری، اور حدیث پاک میں ہے ہی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہہ کر آپ نے سب کو الرٹ کیا، یعنی متوجہ فرمایا، باخبر ہو جاؤ، اچھی طرح سن لو، متوجہ ہو جاؤ، اور پھر آپ نے اب سب کو پیغام دیا، آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے اس کے ماتحت چرنے والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث میں ہے، یہ سادہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا، ترجمہ اگر آپ کریں گے تو سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور ہر چرواہے سے اس کے ماتحت چرنے والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جس طرح سے ایک باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ایک امام سے اس کے سارے مقتدیوں کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ ان کی رہبری کس طرح سے کی گئی، ان کی فکر، ان پر دھیان توجہ کس طرح سے دیا گیا۔ اب سنو، میں آپ کو ایک حدیث پاک کا خلاصہ سناتا ہوں، پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہ ذمہ داری، بھئی آپ سمجھ رہے ہیں نا باتوں کو، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں بھی آپ کو یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مت کہو کہ پورے علماء میں بہت بیان ہوا، آپ یہ کہو کہ کہنے والا بڑا محتاج تھا، خود کے لیے اور میرے لیے بہت مفید باتیں ہمارے سامنے آئی، اپنے لیے لیں گے انشاءاللہ، فکر کریں گے نا۔ میں جو حدیث بتانے جا رہا ہوں ذرا آپ اچھی طرح سے سنیں، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنی فکر مند تھے، امت کی کیسی ذمہ داری سنبھالتے تھے، وہ بات آپ سمجھیے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی رسول مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک جگہ تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی نماز پڑھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے بیٹھنا چاہا، تو آپ نے ان سے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ 4 رکعت پڑھ کر آئے تھے، آپ نے ان کو لوٹا دیا، وہ گئے، اور جانے کے بعد پھر انہوں نے 4 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، آپ علیہ السلام ان کی نگرانی فرماتے رہے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، اور پھر آ کر انہوں نے اجازت چاہی اور بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پھر یہی بات ارشاد فرمائی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں تو ایسی ہی نماز پڑھنا جانتا ہوں، علمنی یا رسول اللہ، نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ سکھلا دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز اطمینان کے ساتھ ان کو سکھائی۔ اپن نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنے، پڑھے اور ختم ہو گیا، لیکن سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ واقعہ اور یہ حدیث، اس میں کئی پہلو ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے معلوم ہوا اپنے ایک ایک امتی کے جس طرح سے اس کے گھر کی فکر کرتے تھے، ایک ایک امتی کی دین کی فکر بھی فرمایا کرتے تھے۔ نہیں سمجھے آپ؟ دین کی فکر، اور دین کی فکر فرما کر خالی اسے بول کر نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر، پیارے رسول کی ذمہ داریاں، آپ کے کتنے کام، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو بہت بڑی بڑی ذمہ داری دن میں رہتی ہے،
تو آپ کو دن میں جو کام ہے آپ وہی کام کرتے رہیے، البتہ رات میں پھر اللہ کے لیے آپ اپنا وقت پھر مزید رات میں قربان کیجئے۔ لیکن میں جو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں آپ ذرا دھیان سے سمجھیے اس نقطے کو۔ آپ کو دن میں بڑے بڑے کام رہتے ہیں، اب جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی بہت ذمہ داریاں ہیں، اندازہ لگاؤ پیارے رسول کتنے مصروف رہتے ہوں گے، بولو نا کتنے مصروف رہے۔ لیکن آپ نے غور کیا یہ آنے والے صحابی نے کتنے رکعت پڑھی؟ بولو 4 4 8 اور 4 12 رکعت پڑھے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، نگرانی فرماتے رہے، اور پھر جب مکمل اصلاح ہوئی پھر آپ نے ان کو چھوڑا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ 12 رکعت پوری آپ نے دیکھی اور فرمایا نہیں اسے کہتے ہیں، بول کے چھوڑے نہیں، ان کو کرا کے آپ علیہ السلام، اور خود نے اتنا وقت دیا ایک امتی کے لیے، مجمع نہیں تھا۔ بولو کتنے لوگ تھے؟ بولو نا، ایک صحابی تھے، بس ایک صحابی کے لیے آپ نے پوری 12 رکعت، وہ صحابہ کی نماز تھی، 3 منٹ میں ختم ہونے والی 4 رکعت نہیں تھی۔ آپ اس وقت تک اپنے تمام مشغلے آپ نے موقوف کر دیے کہ میرے ایک امتی کو سدھارنا ہے۔ آپ سمجھے؟ اپنی ذمہ داری ادا فرما رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا کہ تم میں سے دیکھو تمہارے نبی کا یہ عمل ہے ایک ایک امتی کی خاطر، لہٰذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی اب آنے والی پوری امت کی فکر کرو۔ میں یہاں ایک سوال کرنے کا واقعی مجھے حق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی برسبیل تذکرہ یہ بات ہے، پیارے نبی ایک عام امتی کی اتنی فکر فرما رہے ہیں، ایمانداری کی بات کہنے کی ہے، کیا ہم نے گھر میں اپنے بیوی بچے کی بھی ایسی فکر کی ہے کبھی؟ امت تو بات کی چیز ہے، چلو بیوی بچوں کی فکر بھی دوسرے نمبر کی بات ہے، کیا ہم فارغ ہو کر آنے کے بعد کسی بڑے اپنے سے بڑے عالم دین کی خدمت میں بیٹھ کر اپن نے کہنے کی ہمت جرأت ہوئی کہ حضرت ذرا میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، پیارے نبی کے پیارے صحابی نے نماز پڑھی تو اللہ کے نبی نے غلطی نکالی، میرے نماز میں تو کتنی غلطیاں ہوگی، تو ذرا میری نماز کی جانچ پڑتال آپ کر لیجئے، میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں۔ کبھی ہوا ہے؟ ممکن ہے بعض ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بتانا چاہ رہا تھا بھائیوں کہ فکر پوری امت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مسجد والے ماحول کی یہ فکر فرمائی۔ آپ کو لگے گا بہت سارے لوگ ماحول میں معاشرے میں ایسے ہیں، بہت اہم بات ہے، دھیان سے سمجھیے اس کو، شرابی ہے، کبابی ہے، بدکاری ہے، بے حیا ہے، اپن بولتے ہیں یہ بیوڑا ہے، یہ اسے کیا گرنے کا، وہ تو بڑا بدکار ہے، اس کے پاس کیا جانے کا، اسے کیا بلانے کا۔ دھیان سے سنو، یعنی پیغمبر اپنے امت کی کیسی اصلاح فرما رہے ہیں، چل پھر کر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے نماز چھوڑنے کی اجازت دو، یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے سونے کی اجازت دو، مجھے رہنے کی اجازت دو، مجھے ذرا فلاں، ڈائریکٹ آ کر کہا حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ آ کر کہہ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس وقت کیا معاملہ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ پیغمبرانہ شان تھی، یہ پیغمبر ہی کا ظرف تھا۔ معلوم نہیں ہم سے کتنی جھڑکیاں ہوتی، کتنی سختیاں ہوتی، کتنا برا بھلا کہتے، اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا۔ اب حدیث پاک میں ہے جب اس شخص نے یہ کہا مجھے زنا کی اجازت دیجئے تو آقا نے جھڑکا نہیں، اسے غلط نہیں کہا، اٹھایا نہیں، بعد میں آؤ نہیں کہا، آپ علیہ السلام نے دور نہیں کیا، وہ جتنے فاصلے سے بیٹھ کر سوال کر رہا تھا، جملہ یہ ہے ادن منی، آپ نے فرمایا ارے تم دور بیٹھے ذرا مجھ سے قریب آ جاؤ۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑا بامانہ جملہ ہے، یہ دھیان رکھنے کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھ سے قریب آ جاؤ، اور قریب آنے کے بعد آپ نے شفقت کا ہاتھ ان کے پیٹھ پہ رکھا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی بیٹی ہوگی،
کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، اگر اس کے جگہ پہ تیرے بارے میں، تیرے گھر والوں کے بارے میں یہی سوال کوئی کرے تو پسند کرے گا؟ پیغمبر بالکل نہیں۔ تو وہ بھی تو کسی کی ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس کا کہنا ہے کہ جتنی نفرت میرے دل میں زنا کی بیٹھی اور کسی گناہ کی نفرت اتنی نہیں بیٹھی اس دن سے میں نے جو توبہ کر لیا۔ آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا۔ آپ کو یہاں یہ بات بتانا ہے پیغمبرانہ شان کیسی ہوتی ہے۔ پیغمبر نے طریقہ بتایا علماء کو کہ امت میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہارا بھی واسطہ ایسا کہیں شراب پینے والوں سے، جوے پتے کھیلنے والوں سے، بدکاری کرنے والوں سے، بے حیاؤں سے، فاجر و فاسقوں سے ہوگا تو ان کو دیکھ کر بھاگو مت، بلکہ دیکھو ایک زنا کی اجازت کرنے والا آیا تو آ کر وہ بیٹھا، لیکن وہ فاصلے کو بھی برداشت پیغمبر نے نہیں کیا۔ آپ نے کہا قریب ہو جاؤ، یہ کہہ کر آپ نے کہا ایسوں کے پاس جا جا کر ان کو اپنے گلے سے لگاؤ، پہلے تم جاؤ ان کو اپنے سے قریب کرو، قریب کرنے کے بعد پھر جو کام ان پر کھلے گا وہ کام کرنے کے طریقے ان کے اندر آئیں گے۔ چل پھر کر تم کام کرو، ان کو پہلے اپنے سے قریب کرو اور پھر نصیحت کرو ان کو، ان کے دل میں پھر تمہارا فیض جاری ہوگا۔ آپ نے قریب فرمایا۔ تیسرا واقعہ اور سنیے، امت کی فکر پیغمبر کی یہ تھے، ان کی معاشرت پر آپ نے جیسے نگاہ ڈالی، باہر معاملات۔ آپ ایک دن بازار میں گئے تو ایک شخص گیہوں فروخت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ نا بھائیو، آپ بازار میں گئے ترکاری لانے کو نہیں گئے تھے، گھر میں گیہوں نہیں ہے بلکہ گیہوں لانے کے واسطے گیہوں کا تھیلا لانے کو نہیں گئے تھے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ ارے آپ کا گھر تو وہ تھا، آپ تھیلا کیا لاتے، صبح کھاتے تو شام کو گھر میں کچھ نہیں رہا کرتا تھا۔ 2 مہینے واقعی یہ باتیں نہیں ہے، حقیقت ہے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، 2 مہینے نہیں جلا ہے۔ پیغمبر کے گھر میں 2 مہینے فاقے رہے ہیں، یہ طے ہے۔ پیغمبر کی 9 بیویاں وقت واحد میں رہی مدینہ منورہ میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 9 گھروں میں یہ کیفیت رہی کہ بیویوں سے پوچھا گیا کہ اماں جب گھر میں کچھ نہیں رہتا تھا تو کیسا؟ تو کہتا تھا کہ کہتی تھی علل اسودین، 2 باتوں پر ہمارا گھر چلتا تھا، کیا؟ ایک تو کالی کھجور اور اس کے بعد پانی، بس یہی ہماری غذا ہوا کرتی تھی۔ یہ پیغمبر کے گھر کی شان تھی۔ تو آپ علیہ السلام گیہوں کا تھیلا کیا لانے جاتے؟ آپ امت کی فکر میں بازار میں نکلے ہوئے ہیں۔ سنو، اب گئے تو دیکھا کہ ایک شخص گیہوں بیچ رہا ہے، تو گیہوں اوپر سے تو بڑے خوبصورت تھے۔ پیغمبر نے تحقیق حال فرمایا اور تحقیق حال کے خاطر گیہوں میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اندر سے ہاتھ ڈال کے نکالا تو اندر سے گیلے گیلے گیہوں نکلے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تو بات غلط ہے کہ اوپر سے تو اچھے رکھے اور اندر سے خراب رکھے۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہماری قوم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پس منظر تھا اس کا۔ مگر آج کے مجلس میں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر خود ہو کر گئے اور معاملات کی تحقیق فرما رہے کہ کیا ہو رہا ہے بازار میں، مارکیٹ میں۔ مجھے اس عنوان پر یہی باتیں عرض کرنی تھی۔ اب تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ سمجھے۔ آپ نے دیکھیے گھریلو حالات کی بھی، پھر انفرادی اور پھر معاملات کی بھی، پوری امت کی کس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا سب سے اہم پہلو رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جو ہے خطبات مدراس، حضرت علامہ سلمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے خطبات مدراس۔ اس میں جو خطبات میں سیرت کا عنوان حضرت نے لیا ہے وہ آپ ضرور مطالعہ کیجئے، عجیب باتیں لکھی ہے اس میں۔ پھر سیرت کی جامعیت جو عنوان ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین اور شریعت صرف کہہ کر نہیں بتایا بلکہ جو کہا اسے کر کر بتایا۔
یہ جامعیت خاصیت ہے پیغمبر کی. ہر عمل آپ نے صرف کہہ کر نہیں بتایا، بولو ہر عمل کر کر بتایا کہ میں ایسا کرتا ہوں لہذا تم بھی ایسا کرو. اگر یہ باتیں ہم نے سمجھی ہے تو انتہائی قابل قدر علماء اور حفاظ و ائمہ اکرام آپ ان باتوں پر دھیان دیں کہ واقعی وارث نبی کہنا تو مجھے بہت اچھا لگا، لیکن ساتھ میں یہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی وراثت میں صرف مجھے مسجد کا ممبر اور محراب نہیں ملا ہے، بلکہ میرے نبی کا ایک ایک امتی ملا ہے. اس کا اچھا بھی ملا ہے اور اس کا برا بھی ملا ہے، سب ملا ہے. اچھا پھر بات یہ ہے کہ یہ بات تو پیغمبر سے چلی آئی ہے کہ ان کے حالات ایسے رہیں گے، پیغمبر کے حالات گھر میں رہے. ابھی آپ نے سنا کہ 2 پتھر پیٹ پر باندھے. میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ ایک مفروضہ ہے، یہ پتھر باندھے بولے تو ایک مثال دی جاتی، بلکہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ مفروضہ نہیں ہے. واقعی بات یہ ہے کہ جب کام کرنا ہے آپ کو تو جب آپ کا پیٹ مکمل خالی رہے گا تو بالکل آدمی کا پیٹ اور پیٹھ مل جاتی ہے، تو آدمی میں ہمت کھڑے ہونے کی بھی نہیں رہتی ہے. اور جب پتھر باندھا جاتا ہے تو پتھر کی وجہ سے پیٹھ سیدھی ہوتی ہے. تو باضابطہ ایک صحابی نے آ کر یہ بتایا یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے آ کر بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں کام تو کر رہا ہوں لیکن تھک ہار کے آیا ہوں، اب کھانے کے لیے کچھ مل تو نہیں رہا تھا، ایک پتھر باندھا ہوں، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے. تو پیغمبر کا حال پہلے پیغمبر نے بتایا. اچھا تم نے ایک باندھا ہے تو آپ نے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اب تک کس کو پتہ نہیں تھا؟ یہ بات بھی آپ نے ابھی شاید اس کو سمجھ رہے ہوں گے. آپ نے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. یہ تھا چونکہ صحابی کو تسلی دینا مقصود تھا، اس لیے پیغمبر نے پھر اپنی چادر بھی اپنے بدن اطہر سے ہٹائی اور کہا کہ پیارے صحابی تمہارے پیٹ پر ایک ہے، تمہارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر پہلے سے بندھے ہوئے ہیں. تم اندازہ لگاؤ مجھے کتنی بھوک لگی ہوئی ہے. اب تم تسلی میں آ جاؤ کہ پریشان مت ہو، تمہارا نبی تو تم سے پہلے سے 2 پتھر باندھا ہوا ہے. اور امت کو کہا کہ نوبت آئے تو تم کو بھی یہاں تک پہنچنا ہے، یہ ہماری منزل ہے. پتھر پہلے سے بندھے ہوئے تھے. بولو ہمارے گھر میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ 2 دن کا بھی فاقہ ہوا ہے؟ ہمارے یہاں تو پہلے سے بیویاں ہیں، بچے ہیں، سب بہو ہے، بیٹے ہیں. کتنا واویلا مچ جائے گا کہ دیکھو ان کے گھر میں کیسے حالات ہیں. اس لیے تھوڑی مولانا مولویوں کو ہم نے شادیاں کرائیں. ہم کو تو گھروں میں یہ بتانا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعی بڑے مالدار شخصیت تھی، لیکن تھا تو سب لٹایا کہ میرے پیغمبر کا طریقہ دینا ہے. سب دیا، جو کچھ تھا سب دیا، حتیٰ کہ بیوی کے پاس سے بھی لے کر دیا. یہ وارثین انبیاء ہے. تھا تو بھی دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا. اسی پس منظر میں آپ ہم سب اب ذرا ہمارے موجودہ حالات کا جائزہ لے لیں. یہ ہمارے نبی کی سیرت، یہ ہمارے اکابرین اور یہ طریقہ رہا ہے. عزم کر لے ہم اپنی ہمت کے مطابق انشاءاللہ ہمارے نبی کا، صحابہ کا اور ہمارے بزرگوں کا اتباع کرنے کی ہم سب فکر کریں گے انشاءاللہ. بلکہ وعدے کر کے اٹھیں گے کہ ہم بالکل اسی ترتیب سے اپنے زندگی گزارنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے بھائی. اپن فکر تو کریں، جتنا اپنے بس میں ہے اتنا کریں گے. اللہ کام لے گا، بہت کام لے گا. ایسا فیض عام ہوگا کہ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ اتنا کام کرنے والے ہیں. اب اس وقت کے حالات بھائیوں، اللہ نے ہم کو بھی ذمہ داریاں دی ہے. ہم میں سے الحمدللہ کتنے ہی لوگ علماء ہے اور حفاظ ہے، ائمہ ہے، مفتیان اعظام ہے، کوئی مدرسوں میں ہے، کوئی مکتبوں میں ہے اور کوئی جو ہے امامت کے منصب پر فائز ہے. تو یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو دی ہے. آج ذرا کھل کے یہ چند باتوں کو آپ سمجھیے اور سنیے. جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ہماری جو تنخواہیں ہیں، واقعی کوئی ہم کو اس کا بدل دے ہی نہیں سکتا دنیا میں. یہ تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، میری مزدوری تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے.
وہی ملنے والی ہے۔ احتباس وقت کی کچھ چیز اگر تھوڑی بہت ہم کو ملتی ہے تو اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہم اس کو سمجھیں، اور اپن کتنا ہی کہیں تک بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ مومن آباد میں بہت بڑی بڑی تنخواہ یا یہاں بہت کم ہے۔ آپ دیکھیے جہاں جائے آپ حالات کا جائزہ لے کر دیکھیے، تقریباً حالات قریب قریب ملتے جلتے ہی سارے ملک میں آپ کو نظر آئیں گے، الا ماشاءاللہ کہیں بعض مخصوص ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر حالات ایسے ہوتے ہیں۔ ہم امت میں یہ طے کر لیں کہ خوب گھل مل کر رہ کر اپنے فرض منصبی اور اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ جب اپن کرتے رہیں گے پھر اللہ ہمیں کبھی نہیں بھلائے گا انشاءاللہ۔ اللہ یہ ساری قوموں کو پھر دیکھیے کہاں لا کر بٹھاتا ہے۔ یہ مجبور ہوں گے ہمارے قریب ہونے سے اور ہمارے اوپر خیال کرنے سے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے پر یہ مجبور ہوں گے۔ جب اپن پوری طرح سے اللہ کے بنیں گے اللہ سب کو ہمارا بناتا رہے گا انشاءاللہ۔ مگر بات یہ ہے نا کہ ہم پورے بنیں۔ اب جیسے آپ نے یہ مثالیں سنی، ہم پورے بنیں تو سب ہمارے بنیں گے، اگر ہم ایسا نہیں بنیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کیفیات ہمارے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اب کوئی اگر امام ہے تو امام کی ذمہ داری میں، جیسے میں نے کئی واقعات ابھی آپ نے سنے، اپن یہ نہ سمجھے کہ میری ذمہ داری بس 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ کے بات کو ختم کرنا ہے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض امام، میں ہوں آپ ہوئے، کہ ہماری مثال ایسی ہے، آج بات کھلی ہو رہی ہے تو بعد 20 سال سے اپن امامت کر رہے ہیں، 20 سال میں ہم نے ایک مقتدی بھی ایسا تیار نہیں کر سکے کہ اگر میں کسی وجہ سے مغرب میں یا فجر میں نہ آ سکوں تو وہ میری نیابت کر سکے۔ 20 سال میں نہیں کر سکے ہم، چونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے عام صحابی کی نماز کے لیے 12 رکعت پڑھے تک انتظار فرماتے رہے۔ جب ان کی نماز درست ہوئی پھر اللہ کے نبی بھی تشریف لے گئے اور وہ بھی تشریف لے گئے۔ ہم نے 20 سال میں ایک مقتدی، آپ دیکھو ہر مسجد میں یہی چرچے ہے، امام صاحب وقت پر نہیں آتے، امام صاحب پابندی نہیں کرتے، امام صاحب نماز میں نہیں آتے۔ ارے امام صاحب نے اگر اپنی نیابت کا حق کم سے کم کسی کو نائب اپنا ایسا مضبوط بنا دیتے تو کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ ماشاءاللہ لائق فائق لوگ رہتے ہیں، لیکن کیا نہیں، بات بولو ایسی ہے کہ نہیں؟ ہم اتنا بھی ٹائم کہ ایک شخص کم سے کم، میں جیسے ٹھیک ہے نہیں لمبی چوڑی نماز پڑھا سکتا ہے تو میں جیسا سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میں جیسے سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتا ہوں، ایک چند مقتدی ہی صحیح میرے جیسے پڑھنے والے بنے تو کم سے کم یہ ہے کہ لوگوں کو انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا۔ نہ تو ہم سے وہ ہوتا ہے اور وہ نہیں ہوتا ہے تو بسا اوقات پابندی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے سورہ تطفیف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اب ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو تو ماپ پورا ملے، اور جب اپنی دینے کی باری آتی ہے اندازہ لگائیے تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کپڑا ہی ناپ کے دے رہے تو اس میں برابری، یہاں بھی ہے۔ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ بھرپور تنخواہ ملے تو ہم بھی بھرپور پابندی کریں، ایسے لوگوں کو اپنے عاشق اور دیوانے بنائیں کہ لوگ 5000 سے 10 پر، 10 سے 15 پر، 15 سے 20 پر، 20 سے 25 پر آئے۔ افسوس تو اس وقت آتا ہے کہ 20 سال سے پڑھا رہے ابھی 5 سے 5,500 نہیں کر سکے، اور کرتے تو کیا، جتنا وقت بڑھ رہا ہے ہماری بدگمانیاں ہی پھیلتے چلی جا رہی ہے، نیک نامی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہم اتنے محبوب بن جائے کہ بس جب ہم نے ایک ذمہ داری سنبھالی ہے تو سنبھالی ہے، ہماری ذمہ داری ہے پابندی کرنا، اہتمام کرنا، اور اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ نقصان کی بات ہے۔ ٹھیک ہے ایک کے دکھ کی بار الگ بات ہوتی ہے، حرج، مرض،
عذر معذوری ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن عذر معذوری کی احکامات الگ ہوتے ہیں اور عام حالات کے احکامات الگ ہوتے ہیں۔ ہمیں عام حالات میں تو کم سے کم ان ساری باتوں کی فکر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ باتیں ہوگی، جب امامت کریں تو پوری پابندی کے ساتھ۔ دوسری بات، ہم پابندی کے منصب پر آئے تو ہماری وضاقتہ مکمل درست رہنا چاہیے۔ آپ یہ ذرا باتیں اچھی طرح نوٹ بھی کر لیں، ذہن میں بھی رکھ لیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔ امامت جب ہم کرتے ہیں تو ہماری وضاقتہ بولے تو ہمارے بال، ہماری مونچھ، ہماری داڑھیاں صحیح رہنا چاہیے۔ اگر بال خدا نخواستہ غیر شرعی ہے یا یہ ہے کہ ہماری داڑھی میں کہیں فرق آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارا لباس، یہ کپڑے ہم نے پہنے ہیں تو کپڑوں میں بھی پاجامے ہمارے اگر ٹخنوں کے نیچے ہیں، صاف بات ہماری نمازوں کی۔ یہ اب بات آ ہی گئی تو سن لیجئے اس کو۔ جس طرح عوام میں کوئی گڑبڑی لوگ رہے اس کے اثرات امام پر پڑتے ہیں، تو امام اگر گڑبڑی رہا تو اس کے اثرات بھی عوام پر پڑتے ہیں۔ سنو دلیل کیا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، علماء نے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ سفید کپڑے استعمال کر لیں۔ دوسری بات، میلے کچیلے کپڑوں میں وہ نماز نہ پڑھائیں۔ میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھانا مکروہ ہے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ سفید کپڑے، صاف ستھرے کپڑے اگر ہوتے ہیں تو سفید اور صاف ستھرے کپڑے یہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ ستھرے رہتے ہیں۔ جب وہ میلے کچیلے ہو جاتے ہیں تو ان کی تسبیح بند ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یعنی کپڑوں کا یہ حال ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کپڑے میلے کچیلے ہوئے کپڑے تو اس کپڑوں کا اثر امام پر پڑ رہا کہ نماز مکروہ ہوئی، اور اگر امام کا دل اگر مکروہ رہا، میلا رہا، نہیں سمجھ رہے آپ، دل اگر میلا رہا اور پھر اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری جو محبوبیت نہیں بن رہی ہے، یہ کپڑے بہت سفید رہ رہے ہمارے، مگر آپ فیصلہ کرو کیا خراب رہ رہا ہے۔ ہم تو امام ہیں، سب کے بارے میں ہمارا دل صاف ستھرا رہنا چاہیے، وسیع القلب رہنا چاہیے۔ امام ہی نہیں، عالم بھی، ہماری تقریر سب میں مقبول ہو جائے، اس کے پیچھے بہت فوائد ہوتے ہیں۔ غالباً مجھے ایک بات یاد آئی چلتے چلتے، حضرت شاہ علم اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت شاہ علم اللہ ان کا نام تھا۔ یہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں میں تھے۔ دھیان سے سنو یہ واقعہ۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے یہ بزرگ تھے، حضرت شاہ علم اللہ۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ دھیان سے سنو، اب ظاہر ہے ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ پیغمبر کی وفات میرے خواب میں آئی۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے معبر تھے، ان کی خدمت میں انہوں نے اپنا یہ خواب بھیجا کہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ خواب لے کر وہ شخص معبر کے پاس گئے تو معبر صاحب نے تعبیر کیا دی؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے تعبیر یہ دی، لگتا ہے حضرت شاہ علم اللہ جو ہمارے زمانے کے اولیاء میں تھے، لگتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تعجب اس سے نہیں ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے انتقال ہو گیا ہے، تعجب اس سے ہوا کہ خواب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی،
اور تعبیر دی جا رہی ہے حضرت شاہ علم اللہ کے وفات کی۔ حضرت نے وجہ بیان فرمائی، دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت اس پورے علاقے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا وہ حضرت شاہ علم اللہ تھا۔ وہ دنیا سے گیا، مطلب پیارے نبی کی سنت دنیا سے چلے گئی۔ بولو، ایسے تھے امامت کرنے والے اہل اللہ، ایک نبی کی سنت ہم سے چھوٹے نہیں، ایک بھی سنت چھوٹے نہیں ہم سے۔ ہم کو چاہیے کہ اتنے پابند رہے، ہمارے بال شرعی رہے بھی، ذرا داڑھی بھی اچھی کنگھی وغیرہ کر لیا کرے، داڑھی میں کنگھی کرنا چاہیے، بال ہے بالوں کی کنگھی کرنا چاہیے، سر میں تیل ڈالنا چاہیے، ٹوپیاں ذرا اچھی پہننا چاہیے، سر بھر کے ٹوپیاں ہونی چاہیے۔ بال ہمارے کہیں بنائے جا رہے ہیں تو سر کے بال، آج کل تو وہ نوجوانوں میں تو نیا نقشہ شروع ہو گیا ہے، عجیب عجیب۔ لیکن اگر اہل علم کے بال حجاموں کے پاس جا کر بار بار کہو دیکھو میرے بال ایسے ایک جیسے بنو، تاکہ حجام مجبور ہو جائے۔ میں جہاں بال بنایا کرتا تھا وہ اس کا انتقال ہوا، وہ حجام کا، اس نے کئی لوگوں نے مجھے آ کر کہا کہ ارے وہ حجام یوں کہتا ہے، آپ اس کے وہ تو ایسے بال بناتے، تم ایسے کیوں بناتے ہیں؟ وہ بار بار پوری حجامت ہونے تک اسے بولنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھنا بال قینچی سے صحیح لیکن ایک ہی سائز کے ہو، چھوٹے بڑے بال نہیں ہونا چاہیے۔ عوام پر اس کے اثرات اچھے پڑیں گے، لوگ دیکھ کر بسا اوقات بعض مباح چیز بھی چھوڑ دینا پڑتی ہے۔ میں نے دعوت فکر و عمل بول کر ایک کتاب ہے، حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی، وہ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ انہوں نے جو ہے حضرت ابن کثیر دمشقی کا انہوں نے نقل کیا، حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایک بادشاہ تھا، بڑی عبرت والا واقعہ ہے، دھیان سے سنو۔ ایک بادشاہ تھا، وہ مسلمانوں کو سور اور خنزیر کھانے پہ مجبور کیا کرتا تھا، اور کھلاتا بھی تھا تو پورے عوام کے سامنے لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایک متدین عالم دین، یعنی بہت دیندار قسم کے عالم دین وہ پکڑے گئے۔ اب اس نے سب لوگوں کے سامنے لایا، لوگوں میں شہرہ تھا، چرچا تھا ان کا، ان کو لایا، اور اب ان کی باری آئی۔ تو اب رات میں وہ پکڑے گئے کہ صبح میں جب ناشتے کا وقت ہوگا تو سور کا گوشت پیش کیا جائے گا۔ چونکہ یہ بڑے اللہ والے تھے، جو پکڑے گئے بڑے دیندار تھے عالم دین، تو ایک آفیسر نے ان کو کہا کہ حضرت آپ زیادہ فکر مت کرو، لوڑ مت لو، چونکہ مجمع کے سامنے یہ بات ہونے والی ہے کہ سور کا گوشت کھانا ہے، لیکن آپ ایک کام کرو، ایک بکری لاؤ، منگا لو آپ، اور بکری ذبح کر کے رکھو۔ جب صبح میں بادشاہ سلامت کہیں گے کہ وہ سور اور خنزیر کا گوشت لایا جائے، تو بادشاہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ سور کا گوشت ہے، ہم جو ہے اس وقت آپ کے سامنے یہ بکری کا گوشت پیش کریں گے تو آپ کی جان بھی بچ جائیں گی اور پھر جو ہے آپ حلال بھی کھائیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ صبح کا وقت ہو گیا، بادشاہ اس کے دربار میں آیا، اور اس موقع پر یہ عالم دین کو لایا گیا، لا کر وہاں پر جو ہے پلیٹ میں گوشت پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آفیسر تھا اس نے باضابطہ بکری کا گوشت لا کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کھاؤ، دھیان سے سنو، کھاؤ، کھانا پڑے گا، اور نہیں کھائے تو جان دینا پڑے گا۔ یہ چپ کھڑے ہیں، کہا میں نہیں کھا سکتا، کہا نہیں کھانا پڑے گا ورنہ جان گنوانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ جان اگر گنوانی پڑی، جان دینی پڑی، یہ ممکن ہے، لیکن میں یہ نہیں کھا سکتا۔ وہ آفیسر ادھر سے اشارے کر رہا تھا کہ ڈرو مت، کھا لو، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اتفاق سے بادشاہ نے کہا جاؤ ان کو قتل کرو، اور اسی آفیسر کو کہا کہ تم لے جاؤ اس کو قتل کرنے کے لیے۔ جب وہ آفیسر لے جا رہا تھا
تو چلتے چلتے اس نے کہا کہ حضرت جان بچ جاتی تھی، میں نے یہ تدبیر کیا تھا، وہ سور کا نہیں تھا، وہ بکری کا گوشت تھا، کیوں نہیں کھایا؟ میں تو اشارے بھی کر رہا تھا، آپ نے میرے طرف نہیں دیکھا، اور جب کہ آپ پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ ٹھیک ہے ایسا چلے گا۔ کہا بات ٹھیک ہے، یہ بکری کا گوشت تھا، سارا مجمع تھا وہاں پر کھڑا ہوا، اگر میں اس میں سے ایک بوٹی بھی کھا لیتا تو میں تو بکری کی کھا رہا تھا، لیکن عوام کو کیا معلوم کہ یہ گائے کا گوشت رکھا ہوا تھا، اگر میں کھا لیتا تو سب یہی سمجھتے ارے یہ کھایا جا سکتا ہے، میں جان دے سکتا لیکن حرام کا ارتکاب کر کے سب کو حرام میں نہیں ڈال سکتا، میری اکیلی کی جان جائی جا سکتی ہے مگر میں سب کی جان نہیں ڈلوا سکتا ہوں، میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ حالانکہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ جان کی بن کے آئے تو حرام بھی جائز ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کیا تھا؟ عوام کا تھا۔ ایسے کئی مباح چیزیں بھی ہم اہل علم کو عوام کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو اس وجہ سے چھوڑ دینا پڑتی ہے، تب جا کر کہیں کام ہوتا ہے، ورنہ اگر ہم ہی ایسی شکل بنے تو پھر تو سارا کھلواڑ ہو جائے گا۔ اس لیے بات یہ عرض کر رہا تھا ہماری وضاقت درست رہے، شرعی انداز سے ہمارا لباس بھی شرعی، پائجامے تو قطعاً ٹخنوں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خالی مکتب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے، امامت کرتے وقت ایسا کر کے بتانے کے لیے ہے۔ بالکل ٹخنوں کے نیچے ہمارا پاجامہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں شرعی پردہ ہونا چاہیے، عورتوں میں شرعی پردہ کی فکر کرے، جتنا ہو سکتا اتنا تو کرے، لوگوں میں امتیاز ہونا، ارے یہ مولانا کی بیوی ہے، مولانا کے گھر والے ہیں، یہ غلط نہیں کر سکتے، جیسے مولانا غلط نہیں کر سکتے مولانا کی بیوی بھی غلط نہیں کر سکتی، ورنہ اگر مولانا کی بیوی بے پردہ نکل رہی، مولانا کی بیوی ایسے کام کر رہی ہے تو سب تو یہی کہیں گے کہ یہ مولانا نے اجازت دی تبھی کر رہے ہیں، اور مولانا نے بھی کہیں سے مسئلہ دیکھا تبھی کیا جا رہا ہے، جبکہ فتاووں میں یہ بات لکھی ہے جس عالم کی بیوی بے پردہ رہتی ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ معلوم ہے مسئلہ آپ کو؟ دیکھیے مسئلوں میں آپ اگر یہ فلاں عالم کی بیوی بے پردہ گھومتے پھرتی رہتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، آپ دارالافتاء سے منگا کے لیں گے تو آپ کو جواب ملے گا اس کا، یہ بات معلوم ہونا چاہیے۔ اب اپن اتنے میلے ہیں اور تنخواہ کے ٹائم اپن دیکھتے نہ چاہتے کہ یہ سفید مال کیوں نہیں آ رہا ہے میرے پاس، تو بھائیو کہیں نہ کہیں ایک میلا پن دور کرنے کی ضرورت ہے ہم کو۔ ٹھیک ہے پابندی کم زیادہ ہوگی چلے گا، مگر یہ اندرونی امور، میں نے اسی لیے یہ بات کہی، میں خود میرے ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، واقعی میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں بہت کوشش کر کے یہ بات بول رہا ہوں کہ میں خود بھی جتنا ممکن ہو کوشش کروں گا، کریں گے نا بھائی؟ آپ یہ درد کو سمجھنے کی فکر کریں، آج ان باتوں کی ضرورت ہے ہم کو، ایک ایک پھر امتی کی آپ فکر لیں گے تو آپ دیکھیں گے پابندی پوری وقت کی۔ پھر اس کے بعد پہلے ہر امام کی ذمہ داری ہے نمازوں سے پہلے مسجد میں آئے، کم از کم اتنا وقت لے کر آئے۔ امام نے چاہیے کہ یہ نہ پوچھے کہ جماعت کا وقت کب ہے، امام کو چاہیے کہ وہ اپنے مسجد کے اذان کے وقت کو اپنا جماعت کا وقت یقین کر لے۔ بولو کون سے وقت کو؟ اذان کے وقت کو۔ تو اب وہ اذان سے پہلے 10 منٹ وہ تیاری کرے گی، اور تیاری کر کے مسجد میں آئے تو ہماری سنت مؤکدہ ادا ہو سکتی ہے، ورنہ ہم سنت کہاں ہماری ادا ہوگی۔ اچھا مسئلہ یہ آتا ہے، چلو سنت جب آ گئے نماز کا بالکل جماعت کا وقت شروع، جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنے کے بعد ابھی بیچاری عوام ہے، وہ سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ تو سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اور اپن مسجد کے گیٹ کے باہر بھی نکل گئے۔ نہیں، نمازوں کے بعد بھی کم سے کم اگر سنت پہلے کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مسجد اب یہ یقیناً سنت ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ سنت گھروں میں جا کے پڑھنا چاہیے، مگر اس دور میں افضل یہی ہے کہ ہم اپنی سنت نوافل مسجدوں ہی میں ادا کریں، تاکہ ہمارے عمل کو دیکھ کے لوگ بدگمان نہ ہو جائے۔ نمازوں کے بعد
کی بھی سنتیں مسجد میں پڑھے، اپنا کچھ معمولات بنائے، لوگ کہے ہمارے امام صاحب کو دیکھو ماشاءاللہ کیسی پابندی کرتے ہیں، سنتوں کا کیسا اہتمام کرتے ہیں، ان کی نماز کو دیکھو کیسی نماز اہتمام سے پڑھاتے ہیں۔ اپن یہ بات ذہن میں رکھو۔ مجھے بہت اچھی بات لگی ایک عالم صاحب کی، وضو بنا رہے تھے وہ، تو وضو بنانے میں انہوں نے بہت تاخیر کی۔ میں نے کہا یہ بہت لمبی، میں نے خود ہی بات ہوئی، مجھے نوجوان عالم ہمارے شاگرد بھی ہے، تو بہت پیارا جملہ کہا، لیکن میں نے کہا یہ کیا بات ہے جب کب سے وضو کرتے بیٹھے ہیں تم؟ انہوں نے کہا مل صاحب میں یہ جس مسجد کا امام ہوں، میں اکیلے کی نماز کا وضو نہیں کر رہا ہوں، 200 کے وضو کر رہا ہوں، میرے پیچھے 200 لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے کہا بے شک بے شک بہت اچھا، میں نے شاباشی کے ساتھ کہا کہ آپ ایسا ہی کیا کرو، یہ فکر آپ کو بہت اونچے پہنچائے گی۔ وضو بھی ایک مستحب کی رعایتوں کے ساتھ وضو تھا ان کا، پھر سنت وغیرہ تو خیر بات کی چیز ہے۔ یہ اپنے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ تنہا میری نماز نہیں ہو رہی ہے، مثلا 150 لوگوں کی وضو، 150 لوگوں کی نماز مجھے پڑھنی ہے، وہ سب میرے نماز پر موقوف ہے۔ اب میری سنت مؤکدہ ہی میں اگر میرے نماز میں کوتاہی رہی تو دوسروں کے نمازوں کی قبولیت کا کیا معاملہ ہوگا؟ پہلے کی بات کی، یہ ایک اہم عمل انشاءاللہ میں بھی فکر کروں گا، آپ بھی کریں گے بھائی۔ اس کے ساتھ مشکوک کوئی عمل نہ کرے، مثلا موبائل، 2 باتیں بہت ہو رہی، بعض گاؤں میں تمباکو نکالتے ہیں، ان کے پاس تمباکو پان، وہاں جاتے جاتے مسجد کے گیٹ کے پاس، اور اکثر تو بس اب تو بات یہ رہی کتنے چھٹے معلوم نہیں نماز پڑھے تک، معلوم نہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے میرا۔ عجیب بات ہے، اس نے تو سب بچا کچا سب برباد کر دیا ہمارا۔ عوام کا تو عوام کا، خواص کا بھی کیا بات باقی رہا ہے؟ اتنی بے چینی ہماری کہ بھئی چھٹا بھی کیوں؟ یہ فکر نہیں کہ معلوم ہے نماز میں کیا کیا چھٹا، یہ کہ اس میں کیا کیا چھٹا۔ عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، یہ ہمیں زیبا نہیں دیتی ہے یہ بات۔ بالکل ایسے موقع پر جو چھٹا چھٹا، ہمارا باضابطہ ہر چیز میں، اس میں تو تشہیر بھی ہوتی ہے۔ ایک امام نے ہر وقت ہر نماز کے 15-20 منٹ یہ لکھ کے ڈال دینا چاہیے کہ اس نمبر پر ان مواقع پر فون بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، کسی کی اطلاعات اور خبر بھی دیکھی نہیں جائیں گی، کسی چیز میں شرکت بھی نہیں کی جائیں گی، آپ سب اس کو نوٹ کر لیں میرے یہ فون کے ذریعے سے۔ بالکل نمازوں کے اوقات میں کچھ نہیں۔ آپ جب یہ تصور کریں گے تو باہر خود بخود انشاءاللہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ امام صاحب جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ان کو اس وقت چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو جواب دینا بھی آسان ہوگا۔ ورنہ حال بڑے عجیب و غریب ہے۔ میں نے وہ اشعار کچھ دن پہلے سنائے تھے کہیں، اور واقعی وقت کی مناسبت سے بہتر معلوم ہوتے ہیں، آپ بھی سمجھیں تو فائدہ ہوگا۔ اور اس شاعر نے جو نقشہ کھینچا ہے یہ ہمارے حالات کو دیکھ کر، کہ وہ کہتے ہیں خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ اپن بولتے تھے حدیثوں میں یہ آیا ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے، آنے والا ہے، بولا جاتا تھا، کہنے والے نے کہا وہی زمانہ اب آ گیا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ زمین تیور بدل رہی ہے۔ آپ دیکھو زمین کی یہ حالت کہیں نہیں تھی، پانی بور لینے لگے 50 فٹ پر تو آپ کو جتنا چاہے پانی، اب 500 فٹ پر بھی پانی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زلزلے اتنے کہیں نہیں ہوا کرتے تھے، اتنے زلزلے ہو رہے ہیں۔ تو زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ایسی شدت کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی جو اب ہو رہی ہے۔ بارش اتنی رکا نہیں کرتی تھی جیسے اب رک رہی ہے۔ وبائیں اتنی پھیلا نہیں کرتی تھی جیسے اب پھیل رہی ہے۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ حالات کو دیکھ کر کہنے والے نے بڑی عجیب بات آگے کہی ہے، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بیٹے نے باپ سے تعلقات چھوڑ دیے،
اب اتنا نفسیات پر اترا ہے کہ بہن میں اور اجنبیات میں کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے۔ پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ آگے کہتا ہے حالات اتنے خراب چل رہے ہیں، کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے۔ لوگ گناہ کو کمال کر رہے، کبھی نہیں بتایا ارے ایسی عبادت تو میں نے کیا تھا، ارے وہ تو میں نے کرا تھا۔ لو، کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں اب کیا رہا ہے۔ پھر آگے نمازوں کا نقشہ کھینچ کر کہنے والا کہتا ہے نمازوں کا حال تو بڑا خراب ہے۔ حال یہ ہے کہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، ہم تو باہر ہیں۔ مگر امام بھی ویسا مضبوط ہو تو پوچھے، وہاں تو امام بھی ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، یہ بات بتانی تھی۔ اگر امام ہی ٹھکانے پہ نہ رہے، پرسوں ہی مسئلہ آیا، امام صاحب نے پورے 5 رکعت پڑھانے کے بعد گھروں پہ چائے وائے پیتے بیٹھے تو کسی نے بولا کہ میں وہ رکعت اتنی لمبی نماز کیسی ہو رہی تھی، تو دوسرے نے بھی بولا، تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ مول صاحب یہ ہماری نماز ہوئی کیا؟ میں نے کہا 4 کی 5 بنائے بھی تو ہو جائے گی، تو دہرانی پڑے گی۔ تو انہوں نے پھر مغرب سے پہلے سب کو بلا کے عصر کی نماز کو لوٹایا۔ یعنی مطلب سب ایک جیسے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرما دے پروردگار۔ یہ نمازوں سے متعلق امید ہے ان باتوں پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ مدرسوں میں ہماری مفوضہ ذمہ داری مکاتب بہت بڑی اہم بات ہے، بہت اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ مکاتب قرآنیہ، اس میں ایک ایک بچہ ہمارے پاس بہت امانت ہے۔ ہم تو یوں سمجھ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر ماشاءاللہ بڑے منظم مکاتب چل رہے ہیں، بڑی محنتیں لوگ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ بچے ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، اچھے مجود قاری بن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے لوگ مجھے کیا دے رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ بس یہ سمجھے اس پر اللہ مجھے نواز رہا ہے۔ اور یقیناً یاد رکھو، میں نے تو ایک معتبر عالم دین کی یہ بات میں نے پڑھی تھی، یہ سنی تھی، جہاں تک یاد پڑتا ہے، بہت بڑی بات۔ حضرت فرما رہے تھے کہ دیکھو، اگر تم عوام کے بچے کو امانت سمجھ کر پڑھاتے رہیں گے، چاہے مدرسے میں ہو چاہے مکتب میں ہو، یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے پاس امانت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو آپ اس کی تعلیم اور تربیت کرتے رہیں گے تو تمہارا بچہ تمہارے بیوی کے گود میں گھر میں ہوگا اور تم کسی مسجد اور مدرسے میں پڑھا رہے ہوں گے، لیکن ان بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کرنے کی برکت سے اللہ تمہارے بیوی کے گود میں پلنے والے بچے کی تربیت فرشتے کے ذریعے سے کرائے گا۔ بولو، کون باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میرے سے اچھا نہ بنے بول کے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے تربیت فرمائیں گے۔ اور اگر تم اس میں ٹال مٹول کرتے رہیں گے تو پھر یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے میرے بیوی کے گود میں بھی 4 5 بچے پل رہے ہیں، اسے نہیں بھولنا چاہیے۔ ذمہ داری کا حق مجھے ادا کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے اتنی بات کافی ہے اس مسئلے میں۔ مشہور ہے عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ امانت سمجھو بھائیو، یہ بہت بڑی امانت ہے، ایک ایک۔ اور دیکھو یہ شاگرد جتنے پھیلیں گے، حضرت امام ابو حنیفہ کو اللہ نے جو اتنا مقبول بنایا، ان کے شاگرد ہی ذریعہ بنے ہیں۔ یہ مکتب کا بچہ کل کے معلوم نہیں کون سے بام عروج پہ پہنچے گا، وہ یہی کہے گا یہ میرے استاذ محترم ہے، انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھایا ہے۔ آج بھی عورتیں 10 بچوں کی مائیں ہیں،
لیکن فخریہ کہتی ہے ہمارے گاؤں کے فلاں مول صاحب نے ہم کو قرآن شریف پڑھائے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے تو محنت اتنی کی ہے مکاتب پر۔ دھیان سے سنو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ میاں جی کا جملہ سنے نا آپ نے؟ مرکز میں نظام الدین میں بھی پہلے میاں جی محراب تھے اور ایسے کئی میاں جی وہاں بھی رہے ہیں، تو یہ کئی میاں جی وہاں رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے پورے علماء دیوبند کے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ میاں جی ننو میاں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ میاں جی ننو میاں کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے پائے کے عالم نہیں تھے، اتنے بڑے عالم نہیں تھے، لیکن بات کیا تھی؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ جس گاؤں میں جاتے تھے تو ان کے دل میں ایک فکر سوار رہتا تھا، یا اللہ امت کا کیا بنے گا، ان کے اولاد کا کیا بنے گا۔ تو ان کو جو بچپن میں انہوں نے پڑھا ہوا رہتا تھا، تو وہ جو ہے گاؤں کے پورے گھر گھر جا کر بچوں کو جمع کرتے تھے، اور بچوں کو جمع کر کے ان کو پڑھنے پڑھانے کا کام ان سے لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مولانا ہوتے تو مولانا کہتے، حافظ صاحب ہوتے تو حافظ صاحب کہتے، قاری صاحب مفتی صاحب کہتے، یہ بزرگ کو کیا کہا جائے۔ تو وہاں پر اس وقت جو ہے ایسے لوگوں کو جو دین کی مبارک محنت میں جڑے ہوئے ہیں اور عالم حافظ نہیں ہے، بولے ان کو کیا بولتے تھے؟ میاں جی بولا کرتے تھے۔ اتنی فکر پر اللہ نے ایسے میاں جی بنایا کہ پورے علماء دیوبند کے سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ کے وہ شیخ بنے۔ بولو کون بنے؟ بولو میاں جی، علامہ نہیں۔ مکتبوں کی فکر کرنے والوں کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ان کی قسمت، کیا درد رہا ہوگا، کیا اخلاص رہا ہوگا، کیا قرآن اور فکر رہی ہوگی کہ آج پورا ملک ان کا مرہون منت کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہو سکتا ہے اس معاملے میں۔ بھائی یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ فکر کر کر کے گاؤں کو زندہ کیا انہوں نے۔ یہ تو طلب کے ساتھ آئی ہوئی یہ امانت الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ طے کرو ہم انشاءاللہ جہاں رہیں گے حق ادا کریں گے انشاءاللہ اپنے مکان۔ اسی کے ساتھ ساتھ عمومی محنتوں میں جیسے یہ آج جڑے جمع، ہم کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پروگرام ہی ذرا معلوم ہو جائے، کوئی اللہ والے آئے، بس ہماری یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اگر گھسیٹ کے جا سکتا ہوں تو جاؤں گا۔ آپ دیکھیے اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، کتنی دیر سے بیٹھے ہیں، تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے، بس اوقات اللہ تعالیٰ اصلاح کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو ہم کوئی اللہ والے آئے، اور اب اللہ والے کا معیار بھی اپنے پاس ایسا ہے، اپنے مومن آباد کے رہے تو یہ تو اللہ والا ہو نہیں سکتا۔ یو پی سے آنا، گجرات سے آنا، بڑے آئے، اب ان کے پیچھے سب ہم لاؤ لشکر لگا دیں گے، ہمارا کتنا ہی خرچہ ہوگا۔ یہ اللہ والے تھے، یقیناً وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ آج ہم ہی ایک دوسرے کی قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہر ایک نے دوسرے کو ایسا مقام اور مرتبہ اور حیثیت دینا چاہیے۔ میرے تو یہی اللہ والے ہیں۔ اپن ایک دوسرے کو اتنا مقام مرتبہ دیں گے تو عوام کہیں گی میرا تو یہی میرا امام ہے۔ ایک دوسرے کو اہمیت دو، حیثیت دو۔ ہمارے شہر کا ہے بول کے اس کا درجہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ مقام مرتبہ حیثیت ہر ایک کو دو، فائدہ اٹھاؤ بھائیو اس کے ذریعے سے۔ اور اس وقت ہماری مبارک محنتیں جس لائن کی جہاں جہاں ہو رہی ہے، قطع نظر اس سے کہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے اوپر بڑے ذمہ داروں میں کیا اختلافات ہے اور کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں کام سے مطلب ہے۔ علاقائی طور پر اپنے اپنے مسجدوں میں جہاں جو کام ہو رہا ہے، بس ہم کو تو کام سے مطلب ہے، ہم کام کرتے رہیں گے۔ کہیں بھی کرنا ہے، کس کے ساتھ بھی کرنا ہے، کام کیجئے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ورنہ بھائیو اسی میں اتنا بڑا کھلواڑ بن گیا ہے کہ اب ہم یہ اس کو نہیں، وہ اس کو نہیں، ہم کو کوئی ہو، ہم کو کام سے مطلب ہے اور ایسا کام کرنا ہے۔ یہ کام نہ کرنے کی نحوستوں سے آج بھائیو دیہاتوں کے حالات دیکھو، وہاں پر باضابطہ مسلمان جو ہے آرتی اتارتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ دیہاتوں کے بڑے خراب حالات ہیں۔ وہاں آنکھ کھولے تو سامنے مندر نظر آ رہا ہے، اور کان کھولے تو سوائے بھجن کیرتن کے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے۔
ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں، یہ ہمارے سیدھے سادے بھائی بیچارے اپنی جان اپنا مال لے کر نکلتے ہیں، ان کو نکالنے میں محنت کی جائے، اپنی کم سے کم، ٹھیک ہے چلے 4 مہینے اپنے سے ہوتے ضرور لگانا چاہیے، نہیں ہوتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اپن اس سے جڑ کے رہے، اپنی مسجد وار جماعت کو سنبھالے، یہ بھی نہیں ہوتا کم از کم ہفتہ واری اجتماعی صحیح اس میں شرکت کرے، ساتھ دے، اپنے مسجد وار جماعت کا ساتھ دے، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اس کو سنبھالیں، سب فکر کریں گے نا بھائی، یہ کھل کے بات سمجھو آپ، اچھا ہوا کہ ہماری نجی مجلس میں یہ سب بات ہو رہی ہے، ہم کو بھائیوں کام سے مطلب ہے، جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہو رہا غنیمت ہے، اگر اتنا ہی ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں اب اس سے اپنے کو کیا مطلب ہے، تو وہی عوام جو آج تک ہمارے ساتھ پہلی صف میں رہا کرتی تھی، آج جوے پتے نشوں کی پہلی صفوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے، اڈوں پہ جا کے بیٹھ رہی ہے۔ ہمیں تو جتنا ہو سکتا ہے کرنا چاہیے، میں تو ہر جگہ ہر مجلس میں آخر میں ضروری عنوان پر آتا ہوں کہ بھائیوں اس مبارک محنت سے اپنا تعلق جوڑے رہیے، جیسے بھی ہے قائم رہیے، غنیمت ہے۔ اور خاص بات یہ ہے اہل اللہ سے جڑنے کی فکر کرو بھائیوں، اگر اپن اب تک تنہا ہے اور کسی سے بیعت ہم نے نہیں کی ہے، اب یہ دور بھائیوں اپنے آپ کو خود ہی رہنے کا قطعاً نہیں ہے، اب اپنے ہاتھ تو کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دینے کا وقت آ چکا ہے، اپنا تعلق جوڑو بھائیوں، اور ایسے علماء سے جوڑو کہ جن سے ہمارا ربط ضبط ہو سکتا ہے، ہم ان سے قریبی طور پر اپنے احوال بھی پیش کر سکتے ہیں، ان سے مشورے بھی لے سکتے ہیں، ان کے ہدایات پر عمل بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے جہاں بھی آپ کو ملے آپ ان سے ضرور جڑیے، اپنا اصلاحی تعلق قائم کیجئے، ان کے معمولات پورے کرتے رہیے، جب جڑیں گے جمیں گے کسی سے جڑے ہوئے رہ کر ان کی لگام اپنے ساتھ لگا کے لیں گے تو انشاءاللہ اپنے کو صحیح معنی میں پھر اسی کی برکت سے دوڑنا آ جائے گا، اور ایسا نہیں کریں گے تو ابھی چلنا بھی نہیں سیکھیں گے، اس سے پہلے گرتے رہیں گے۔ آپ دیکھو نا رمضان المبارک ختم ہوا، کتنے ہی ہمارے اہل علم کا یہ مجمع ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں اب تک رمضان سے اب شوال ذیقعد ذیالحج 3 مہینے مکمل ہو گئے، انشاءاللہ آئندہ کل جمعرات ہے نا، جمعرات کو پہلی محرم رہے گی، آج جو ہے 30 ذیالحجۃ الحرام ہے، اور کل جو آئندہ کل پہلی محرم رہنے والی ہے۔ کتنے ہی ہمارے بھائی ایسے ہیں ابھی تک 3 مہینوں میں ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہوا ہے، آپ کتنے بھی بتا سکتے ہیں ایسے، عالم تو عالم، کئی حافظوں کا بھی یہ معاملہ بنا ہوا ہے۔ ذکر اور تسبیح کا تو ہمارا معمول ہی بالکل مفقود ہے، وقت ہی نہیں ہے دعاؤں میں بیٹھنے کا، تو یہ سب جب اپن کسی سے جڑے رہیں گے، اپنی کارگزاریاں سنائیں گے تو پھر اپنی اصلاح ہوتی رہیں گی، اور اپن نے کسی سے جڑے بھی تو اپن یہ بولتے کہ شیخ ہونا تو حضرت مولانا سید پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اب حضرت کہیں حج کے موقع پہ جائیں گے تو وہی میرے شیخ ہے، باقی چونکہ اگر علاقے میں ہے حضرت، جیسے یہاں پر اپنے علاقے میں بھی حضرت مولانا نور الحق صاحب یہاں پر ہے، حضرت مولانا منیر احمد صاحب کالینہ دامت برکاتہم بمبئی میں ہے، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، حضرت مفتی احمد اللہ غوری، اور اس جیسے بہت سارے اہل اللہ ہے۔ آپ ان میں سے جن سے بھی اپنی طبیعت مطابقت رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے، جڑیے، معلوم کیجیے اور کون ایسے احباب ہو سکتے ہیں اور کن سے ہم تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ جب آپ جو ہے علاقائی ایسے اکابر سے جڑیں گے تو خدمت میں جا بھی سکتے ہیں، حالات کی اطلاع بھی دے سکتے ہیں، اتباع بھی کر سکتے ہیں۔ اپن ایک ہی چیز کی اطلاع دیتے خالی کہ جڑے حضرت، بس اب تو جنت ہی خواب میں آ رہی، اب تو فرشتے بھی اتر رہے، اب تو میرے گھر میں تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ مکہ یہیں جا گیا۔ ارے ایسا لکھنے کی ضرورت ہے حضرت، یہ تو مکہ مدینہ خواب میں آنا یہ کوئی بات نہیں ہے، مکہ مدینہ اصل نہیں، مکہ مدینہ کو آباد کرنے والے کی عظمت دل میں آنا چاہیے، ان کی اطاعت زندگی میں اترنا چاہیے، خالی مکہ مدینہ خواب میں آنے سے کیا ہوتا۔ اور پھر اپن نے لکھنا چاہیے کہ حضرت مجھے اتنے سال ہوئے بیعت کر کے لیکن اب تک غیبت کی عادت میری نہیں چھٹی، حضرت ابھی بھی مجھ سے بدنگاہی ہو رہی ہے، حضرت جماعت کی پابندی مجھ سے نہیں ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں اطلاع دینا۔
تو اپن اگر اطلاع دیے تو بس یہی دے رہے ہیں کہ بس حضرت اب تو ایسا ہو رہا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں تسبیح آئی، ہم میں تو وہ اخلاص اور وہ استقامت ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس اگر تھوڑی بہت تسبیح کا اہتمام ہو گیا اور پابندی سے ذرا سا کچھ دن کرنے لگے تو اپنے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، ارے ماشاءاللہ تسبیح بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی، میں فرشتہ تو نہیں ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، فرشتہ تو نہیں ہوا ابھی سے۔ اور دیکھو کہاں کتنا فرق آیا، اور کہاں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت کون؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، میرے نبی کے ایک صحابی اتنے بڑے بڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر مٹھی بھر جو یا کھجور، جو گیہوں کے جیسے نہیں آتے جو، ایسا جو مٹھی بھر میرا نبی یا کھجور میرا صحابی اگر مٹھی بھر صدقہ کرے تو اس کو جو ثواب اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر جو عطا فرمانے والے ہیں، تم کو اگر اتنا ثواب کمانا ہے، کتنا؟ میرے صحابی کے مٹھی بھر جو کے برابر اگر تم کو ثواب کمانا ہے تو تم کو احد کے پہاڑ کے برابر جو صدقہ کرنا پڑیں گے، تو بھی تم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابی اتنے بڑے، کیا بات ہے، اتنا اخلاص اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا ان میں، اللہ اکبر، کہ نبی کے صحبت میں رہ کر بس اللہ اللہ نبی نبی کر رہے ہیں، اور گھر میں بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، دل لگی کرنا عین ثواب ہے۔ لیکن فرماتے ہیں مجھے یہاں ہنسی ہی کیوں آ رہی ہے، بول کے گھر سے باہر نکل کے کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ، ارے میں منافق تو نہیں ہوا؟ پوچھنے والے پوچھتے کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ مجھے ہنسی آ رہی بول کے بول رہے ہیں، اور اپن تسبیح آئی بول کے میں فرشتہ ہوا بول رہے ہیں۔ افسوس ہے، یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ صحبتوں کی کمی کی نحوستوں سے یہ ہو رہا ہے۔ جب تک اپن کسی اللہ والے سے نہیں جڑیں گے یہ خامیاں خرابیاں اپنے اندر سے نکل نہیں سکتی ہے۔ بھائیو طے کرے پورا مجمع انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ کر اب آئندہ کی زندگی کا راستہ طے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی سنی گئی ان کو حقیقت میں تبدیل فرما دے، اخلاص میں تبدیل فرما دے۔ کوشش کی گئی، میں تو اللہ سے دعا کر کے بیٹھا، رات میں بھی میں تقریباً 1 سے سوا بجے سو رہا تھا جب تک تو، اور کبھی بھی اپنے معمولات چکنے نہیں چاہیے، رات میں کتنی ہی دیر ہو جائے اپنے معمولات پورے سب کریں گے تو بہت فائدہ اور نفع ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس پر دھیان توجہ دیجئے تو نفع بھی ہوگا اور بڑا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس سے زندگیوں میں بڑے انقلاب آئیں گے۔ ایک آخری بات جو عرض کرنی ہے، اس وقت جو ہے یکساں سول کوڈ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ یکساں سول کوڈ کے بارے میں پہلی بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے، یکساں سول کوڈ والا جو ناپاک سازش اس وقت دنیا میں رچی اور بسائی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، دراصل اس میں یہ بات ہے کہ سب کے لیے پہلے یکساں سول کوڈ اسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مسلم لا بنا ہوا ہے، مسلم لا بولے تو ہمارا نکاح، ہماری طلاق، ہمارا خلا، ہمارا جو ہے وصیت، ہمارا ہبہ، ہماری میراث، اور اسی طرح سے ہمارا جو ہے وقف، کسی چیز کو وقف کرنا، اور پھر اسی طرح ہمارا کسی کو منہ بولا بیٹا بنانا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ میں تعدد ازدواج یعنی 1 سے زائد شادیاں کرنا، یہ اور اس جیسے ہمارے قانون بنے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں ان چیزوں میں کوئی مسئلہ پیش آئے اور وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ان کے قانون کے مطابق ان کے فیصلے کیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ مثلا اگر کوئی لڑکی عورت مقدمہ دائر کر دے میراث کا کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور میرا بھائی مجھے جو ہے میراث نہیں دے رہا ہے، تو اب قانون یہ کہے گا، تمہارے لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے مرد کو جتنا یعنی بھائی کو جتنا ملنے والا ہے اس کی بہن کو اس کا بولو آدھا دیا جائے گا۔ ایک مثال میں نے دیا آپ کو، یہ ہمارا قانون ہے۔ ایسے ہی نکاح کے طلاق کے سارے قانون بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں،
ہمارا جو لا ہے ہندوؤں کا، وہ ہندوؤں کا جو لا ہوگا اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، ایک ہی جیسے پورے ملک میں۔ اب اگر کوئی مسلمان کی لڑکی وہاں مقدمہ لے کے جائے میراث چاہیے تو وہ اب فیصلہ یہ کریں گے، چونکہ ان کے لا میں لڑکے کو جتنا دیا جاتا ہے لڑکی کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا۔ ان کے لا میں اگر مثال کے طور پر نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے، تو اب وہاں گواہ نہیں طلب کیے جائیں گے، وہ ہاں تیرا نکاح ہو گیا ہے، چونکہ ایک جیسا لا بن رہا ہے۔ یہ اور اس جیسی باتیں یہ ہماری ختم کرا کر ایک جیسا قانون سب پر لادنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایسا قانون اس ملک میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، رائے مانگی جا رہی ہے۔ اس رائے کے سد باب کے لیے پورے امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اپنے بساط اور بس میں جتنا ہے اس کے رد کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ ہمیں آپ کا یہ قانون اور آپ کی یہ تبدیلی بالکل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے لیے موبائل میں ایک لنک ہے، آپ اس کو دبا دیں تو مسلم لا کے عنوان پر وہ آتی ہے، بس آپ اس کو دبا دیں تو اس میں یہ بات آپ کی جو ہے مسلم پرسنل لا میں پہنچ جائیں گی، اور یہ لوگ ہمارے مسلمانوں کی ساری رائے حکومت کے پاس بل پیش ہونے سے پہلے پہنچا دیں گے کہ دیکھیے اتنے کروڑ مسلمانوں نے یہ رائے دی ہے کہ ہم کو آپ کی یہ تجویز قابل قبول نہیں ہے اور ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ میں سے کسی نے کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت سو نے کیا ہے۔ اچھا، جنہوں نے نہیں کیا ان کو معلوم ہے؟ مہم چلائی جائے، اور مہم چلا کر عورتوں میں بھی یہ بات چلائی جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایسے چھوٹے موبائل والوں کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے، اس میں جن کے پاس یہ جو بڑے موبائل ہے ان کا آدھار کارڈ اور ان کے نام کے ساتھ ہی یہ رائے کو قبول کیا جا رہا ہے۔ تو جتنے عورتوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، باہر عوام میں، مارکیٹ میں، آپ میں سے ہر شخص یہ طے کر لے انشاءاللہ میں میرے پورے خاندان میں تنہا چل پھر کر ان سب کی یہ رائے دینے پر ان کو مجبور کراؤں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، آپ ان کو رائے دینے لگا دیں اور اپنی اپنی مسجدوں میں باضابطہ ہر امام جمعہ کی نماز میں اعلان کرے اور اس کا طریقہ سمجھا دیں۔ کریں گے آپ؟ یہ وقت کا بڑا تقاضا ہے۔ اب تک تقریباً 1 کروڑ یعنی 125 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے اب تک صرف 50 لاکھ رائے پہنچی ہے، بولو، اور 1 کروڑ سے زائد رائے پہنچنا چاہیے تھا۔ 28 تاریخ تک وقت ہے، امید ہے کہ یہ پورا مجمع اگر اتنوں نے فکر لیا تو 8-10 رائے تو آپ پہنچا دیں گے انشاءاللہ، 8-10 ہزار انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ مہم بنا کے چلو، تمام مسجدوں میں اعلان کرو، یہ اپنا کام ہے۔ اور گاہے گاہے یہ طے کرو، ایسے سال 6 مہینے میں ایسے پروگرامات بھی ہم لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو بڑے عالم دین آئیں گے تو ان کے 2 ہی پروگرامات رکھو، ایک پروگرام عوام میں یا مستورات میں اور ایک پروگرام علماء میں لازماً رہا کرے گا انشاءاللہ ہمارا۔ اس سے بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ کرتے رہیے۔ اور امام مسجد گڑی منڈی بازار مومن آباد کی اہلیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دماغ میں بخار گھسا ہے، مخصوص دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ وہ اور ان جیسے جو جس بیماری میں مبتلا ہے سب کو اللہ عافیت بھری زندگی سے بھرپور مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو تقسیم کر دیجئے، میں بتاتا، آپ دے دو۔ یہ جو ہے مجلس علماء آپ قائم کرو، اور اس وقت اس کی ضرورت ہے، مجلس علماء قائم کریے، لکھا ہر جگہ مجلس علماء رہنا چاہیے۔ اب ہر شہر میں، ہر گاؤں میں